کا جو اصل نام ہے نا وہ زاری ہے بارگاہ مصطفیٰ. تو زاری تو وہ کرے جس کو زاری کا مقام بھی ہے، جو دلگیری سے، سادگی سے، عاجزی سے، فقیری سے، زاری مسکینی. زاری تو تب کرو نا. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کپڑے، یہ سٹائل، یہ تو مجھے ایسے، تو میں ایسے، تو میں یہ، تو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تو واہ، مجھے تو ان کی نعتوں پہ بھی خوف آ رہا تھا. نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو سچی باتیں بتا رہی ہوں، یہ قرآن سے ہے. نعت پڑھنے والا جتنا لہک رہا ہے، جتنا مٹک رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ تو زاری ہے. مجھے تو آج جاننا، جسے کہتے ہیں نا فقیرانہ، اسیرانہ، مجھے تو اپنا حال بارگاہ مصطفیٰ میں سنانا ہے. یہ نعت ہوتی ہے. میں بتاؤں، ہمیں نعت کا نہ معنی پتہ ہے، نہ ادب پتہ ہے، نہ حقیقت پتہ ہے، نہ ہمیں نعت کی کوئی معرفت ہے. جسے استغفر اللہ اردو پڑھنی آتی ہے، وہ اپنا نعت کی کاپی کھول کے تو یہ لہک لہک کے نعتیں پڑھنے لگ جاتے بغیر شعور کے. نہ میلاد کا شعور ہے، نہ نعت کا شعور ہے. اگر ہمیں شعور آ جائے نا، میں کہتی ہوں ہم اپنا آپ بھول جائیں. کس بارگاہ میں زاری پیش کرتے ہیں؟ بارگاہ مصطفیٰ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، حجاب میں ہم ہیں، وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ. نہ دلگیری ہے تیرے پاس، نہ عاجزی ہے تیرے پاس، نہ سادگی ہے تیرے پاس، نہ تیرے پاس فقیری ہے، نہ تیرے پاس مسکینی ہے. تو زاری کاہے کی ہے؟ یہ شکل اپنی وے تیری زاری کاہے کی ہے؟ ایویں کہتے ہیں نا بانگا چھلانگا، کس بات کی؟ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ایسی پکڑ ہے. یہ بڑے بڑے دعوے لہک لہک کے کرنا، عاشق مصطفیٰ، ہم تو عاشق مصطفیٰ سے نیچے تو ہم ہے ہی نہیں نا. اللہ کہتا اچھا تو عاشق مصطفیٰ ہے، حال تو تیرا منافق مصطفیٰ والا. پلے تیرے تو کک ہے نہیں، بانگا کا دیا، یہ چھلانگا قادیاں تو لا رہے ہیں. پھر اس لیے یہ دیکھیں نا، آیتوں سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ایسی پکڑ ہوتی ہے، ایسی پکڑ ہوتی ہے، زبان بولنے کے قابل نہیں رہتی. میں آپ کو بتاؤں، نہ بڑے بڑے دعوے کیا کریں. یہ نعتیں جو ہے نا، یہ نعت نہ زبان کھولیں اگر وہ حال نہیں ہے تو. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کاپی کھولنی وڈی سے وڈی نعت، اوئے ہوئے، وہ ایک نعت کو پڑھی ہوتی ہے. کچھ اگر چاہیے تو کیا فقیروں میں بیٹھ جا، حالوں میں بیٹھ جا، جالیوں میں بیٹھ جا. بندہ سوچے تو خود کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھ، جالی تو بعد بیٹھی جا کے ہے. ہمیں آپ کو بتاؤں نہ نعت کے معنی بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں نعت کے معنی اور مفہوم اور ادائیگی بھی نہیں پتا ہوتی، میں نے کرنی کیسے ہے. اور نہ معنی پتا ہوتے ہیں، اور نہ حال ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ مقام ہوتا ہے. اور نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں لہک لہک کے. میری تو بڑی ٹیون ہے. میں بتاؤں بارگاہ مصطفیٰ میں ٹیونے شیونے، یہ آوازیں میری، میں بڑا لہک رہی ہوں، مٹک رہی ہوں، میں بڑا ہاتھ اٹھا کے عاشق بان رہی، یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی. بارگاہ مصطفیٰ میں جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ عاجزی، سادگی، فقیری، اسیری، مسکینی، زاری. یہ زاری نعت ہے، نعت ہے زاری، ورنہ ہے مکاری. اگر زاری نہیں ہے تو یہ حالی مکاری ہے، یہ شعبدہ بازی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. میں نعت کی توہین نہیں کر رہی، استغفر اللہ معاذ اللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی. میں صرف آپ کو شعور دے رہی ہوں کہ زبان کھولنے سے پہلے اپنے ذرا حال کا بھی دھیان کرو کہ میں وہاں پر ہوں کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو پتہ ہے اتنے صحابہ تھے، لاکھوں صحابہ تھے، اور نعت ہوا کتنے تھے؟ صرف 30. انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. یہ صرف 30 نعت خوان جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے تم کھڑا ہو کے میری ثنا خوانی کرو. وہ کون ہوتے تھے؟ فدا کا حیاتی یا رسول، فدا کا امی و ابی یا رسول، میرا سب کچھ قربان. اور قربان بھی ایسا کرتے تھے کہ نہیں ہوتا تھا انہیں دنیا کا کوئی دھیان، کچھ بھی نہیں، بس فکر ہوتی تھی تو ایمان بس اور رحمان. اللہ ہمیں شعور عطا کرے. تو یہ آپ کے شعور کے لیے دیکھیں میں نے تھوڑی سی آپ کو آگاہی دی ہے تاکہ آپ سوچیں کہ ہم جو ہے نا، اللہ بار بار کہتا ہے کہ تفکرون، تدبرون، تشعرون، کہتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارا جو میں نے آپ سے بات کی ہے اسی کے
تحت کی ہے کہ آپ بھی ذرا سوچو، ذرا تدبر کرو، ذرا شعور والے بنو، ذرا غور والے بنو. ایویں ہی اتنی اونچی اونچی بانگیں اور دعوے نہ کرو، یہ دعوے تمہارے اوپر گریں گے آ کے. آپ کو پتہ ہے جب ہم کہہ رہے ہوتے نا کہ کیا عاشق ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تیرے در کے ٹکڑوں پہ ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ، یہ دعویٰ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ یہ میں دعویٰ کر کے گھر چلی جاؤں، گھر جا کے میں جو مرضی کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ تیرا دعویٰ کیا جھوٹا تھا؟ اللہ، وہ میری بارگاہ میں تو جھوٹا دعویٰ کر کے آ گیا تھا. اور جب جھوٹا دعویٰ کر کے کوئی گھر جائے گا، میں آپ کو بتاؤں، نعت جب تک آپ کا حال نہ بنے زبان نہیں کھولنی چاہیے. ہمیں تو حال کو کیا معنی کا بھی نہیں پتا ہوتا اور ہم پڑھ کے دوسروں کو سنا رہے ہوتے. یہ کال نہیں کھولنا چاہیے جب تک حال نہ ہو، اور حال نہیں بنتا جب تک ادھر سے مال نہ ملے. مدینے سے مال ملتا ہے، حال بنتا ہے، تو کال سے نعت آنی چاہیے. لیکن ہم الٹ ہے، نہ ہمیں مال کا پتہ نہ حال کا پتہ، خالی کال. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ اینڈ پہ وبال پڑتا ہے ہمارے اوپر. یہ جو بڑے بڑے دعوے چھوڑے تھے نا، بڑی بڑی باتیں کی تھی نا، تو پھر ذرا ادھر آؤ نا، ذرا ایسی پکڑ ہوگی. لا اعذب احدا من العالمین، کہ جو بیچارے سن رہے ہیں ان کی نہیں ہوگی، تیری زیادہ ہوگی جو تو زبان کھول رہا ہے. جیسے میری مثال ہے، اگر میں پڑھا رہی ہوں تو میری زیادہ پکڑ ہونی. اللہ نے کہا تو جو بول رہی تھی نا، وہ تو بیچارے مسکین بن کے سن رہے تھے، تو بتا پہلے تیرا عمل کتنا تھا. نعت بھی اسی طرح. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ آیت نمبر 116 میں سے گزر گئے ہم. 17 میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے. 117 میں اللہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے عقیدے کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے عقیدہ ان کا بدل دیا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ وہ. تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا ان کو تعلیم دی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کیا، یا اللہ تو نگران ہے، تو جانتا ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات ان کو کہی نہیں مجھے خدا کا بیٹا مانو یا کچھ ایسا. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں مولا، تو جانتا ہے، تو اس بات سے آگاہ ہے کہ میں نے کبھی بھی انہیں شرک کرنے کا نہیں کہا، کبھی بھی انہیں نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیں. وانتا علی کل شہید، تجھے تو سب خبر ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، یہ بہت پیاری آیت ہے، شاید آپ نے کبھی نوٹس نہ کیا ہو. 118 جو آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے، کیسے آیت ریانہ پڑھے ذرا. ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. میننگ سبحان مانی اللہ. اور تو ہر شے سے باخبر ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے ان کو تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے. یہ دعا، یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک نماز میں پڑھتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، اتنے کہ گھنٹے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکیں گے اس آیت سے. اسی آیت کو پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے. اور بعد میں جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا کیفیت آپ پڑھتا رہی ہوگی، کیوں آپ اسی آیت کو پڑھتے جا رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امت کا غم ستا رہا تھا. کہتے ہیں میں نماز میں یہ آیت پڑھ کے امت کے لیے رو رہا تھا. اللہ سے کہہ رہا تھا تو بخش دے تو بندے تیرے. پوائنٹ اس کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہماری اتنی فکر تھی تو ہمیں بھی تو ان کی
در کی کہتے ہیں نا فکر ہونی چاہیے، ان کا در لینا چاہیے، ان کی بارگاہ سے رحمت، ان کی اطاعت، محبت، ان کی تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور وہ رو رہے ہیں دن رات امت کے غم میں، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی دیکھیں آپ، نماز کی حالت میں امت کے لیے رو رہے ہیں. حالانکہ نماز میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے لیے روتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنی محبت تھی، بہت غم تھا اتنی محبت تھی کہ میں کہتی ہوں ماں بچے سے کیا محبت کرے گی، ماں کی محبت کچھ بھی نہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی. کہ معراج میں بھی دیکھیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، گناہ گاروں کو نہیں بھولے، اور قدم قدم پر امت کے لیے دعا کرتے تھے. میں تو معراج کا سارا وہ پڑھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کچھ پیش کیا جاتا نا، جیسے پہلے وہ براق آیا، جو کچھ بھی آپ کو پیش کیا جاتا تو آپ پوچھتے تھے میری امت کو بھی یہ دیا جائے گا. جو کچھ بھی دیا جاتا تو پہلے یہ پوچھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب نماز میں بہت رو رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. یہ بھی ہے اس میں کہ جا کے پوچھو آج میرا محبوب آج اتنا کیوں رو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تو سب جانتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں، اللہ سب جانتا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا صرف اس لیے کہ امت کو یہ شعور دینے کے لیے کہ دیکھو تمہارے رسول کو، تمہارے نبی کو تمہاری کتنی فکر ہے. تو کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا، آپ نے بتایا کہ میں امت کے غم کے لیے بار بار یہ آیت کہتے ہیں گھنٹوں گزر گئے تھے اسی آیت پہ رسول اللہ کہ صحابہ کرام تھک گئے تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بولنا چھوڑیں. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انہیں امت کا غم ستا تھا، امت کے لیے تڑپ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیا کہ جا کے میرے محبوب سے کہو کہ میں تمہیں امت کے معاملے میں خوش کر دوں گا. میں تمہیں امت کے معاملے میں خوش کر دوں گا. تو پھر جب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ سب کو نہ بتاؤ، یہ نہ ہو کہ لوگ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، اور ابھی ہمیں نہیں بتایا تو پھر بھی ہم عمل کون سا کر رہے ہیں، نہ نبی سے محبت، نہ نبی سے نسبت، نہ نبی کی اطاعت، نہ نبی کی رضا کی فکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی، وہ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، امتی وہ ہوتا ہے، امتی یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس وقت ہیں تو ہم امتی بیٹھے بٹھائے آٹومیٹک امتی ہیں، نہیں. امتی وہ ہوتا ہے جو پیروی مصطفیٰ والا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اتنے ہم میں سے ہیں جو جہنمی ہیں، پتہ آپ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں تواتر کے ساتھ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جھوٹ بولے گا، جو بددیانتی کرے گا، جو کسی کو دھوکہ دے گا، وہ میری امت سے نہیں ہوگا. اور یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، عادتاً کر رہے ہوتے ہیں. عادتاً جھوٹ بولا، عادتاً کسی کو دھوکہ دیا، غلط بات کر دی، عادتاً بددیانتی، ایمانت میں خیانت. تو جو اتنے عادتاً بھی کام کرتا ہے، رسول اللہ فرمایا وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. جو کسی کو دھوکہ دے، جھوٹ بولے، بددیانتی کرے، وعدہ خلافی کرے، تو ہم تو عادتاً کرتے ہیں. اگر ان گناہوں پہ امت سے نکل جاؤ گے، ڈسکوالیفائڈ ہو جاؤ گے، تو باقی کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، غفلت، جہالت، ظلمت، اس سے بھی بڑے گناہ ہیں. ہم کہاں امت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو امت کا صرف ٹائٹل رکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں اندر ساڑھے ککھ پلے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پہ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، دھوکہ دو گے، جھوٹ بولو تو ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے. ہم سمجھتے ہیں میں تو آٹومیٹک اس کے اندر ہوں. ایسا نہیں ہونے والا. یہ حدیث ایک مبارکہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا تو کتنے میرے جو ہوں گے ان کو روک دیا جائے گا، میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا. تو میں حیران ہوں گا کہ یہ تو میرے زمانے کے نہیں تھے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا نہیں، انہوں نے آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تھا، انہوں نے بدل دیا تھا آپ کی تعلیمات کو، آپ کی جو قرآن تھا اس پر عمل نہیں کیا تھا، آپ کی سنت شریعت پر نہیں چلے تھے، تو انہیں حوض کوثر کے پاس آنے سے روک دیا جائے گا.
پر ہی روک دیا جائے گا، تم اس قابل نہیں ہو۔ آج دستے مصطفیٰ سے جام تمہیں ملے جو کل انہوں نے تمہیں دیا تھا، قرآن نہیں لیا تو آج تم جام لینے کے بھی قابل۔ سوچے ذرا اگر ہمیں روک دیا، اور جسے دستے مصطفیٰ سے جام نہ ملا اسے اللہ کی بارگاہ سے کبھی کوئی انعام نہیں ملے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ ذرا، ابھی بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ابھی بھی ہم ندامت اور ملامت اور بندگی کا سفر شروع کر سکتے ہیں، ابھی بھی ہم دلگیری سے ہم سادگی، عاجزی، فقیری کی طرف آ سکتے ہیں۔ آج نسبت مصطفیٰ لے لو تاکہ کل کو ہمیں شفاعت مصطفیٰ مل جائے۔ حشر کے دن دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے آیت 119 میں، حشر کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں سچ بولنے کو کیا فائدہ ہو، اور کسی کو سچی سچی بات بتا دو، کیوں بتاؤں میں سچی بات ہو؟ اللہ کہتا ہے حشر کے دن یہ سچ تمہیں فائدہ دے گا، اور جو سچی بات کرے ہم اس کو بے وقوف کہتے ہیں، آئے تو سچی گل تو سچ فائدہ دے گا حشر کے دن۔ کوئی بات نہیں، دنیا کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوا، کسی نے مجھے برا کہہ دیا، میں نے سچ بولا، کسی نے مجھے پاگل بے وقوف سمجھا، سیدھی سادی سمجھا، کوئی بات نہیں، حشر کے دن یہی سچ بولنا میرے کام آئے گا۔ میں نے تھوڑے میں گزارا کیا، سچ بولا، میں نے کوئی جھوٹا کلیم، جس طرح لوگ فراڈ کرتے ہیں، دھوکے دے کے مکان بناتے ہیں، پراپرٹیاں بناتے ہیں، سچ میں رہی، تھوڑے میں رہی، فقیری میں رہی، عاجزی میں رہی، یہ سچ میرے کام آئے گا حشر کے دن۔ اللہ کہے گا دنیا میں فقیری تھی، حشر میں باغات دوں گا، محلات دوں گا۔ دنیا میں تو نیچے گری ہوئی تھی، کسی نے تجھے کچھ نہ سمجھا، میں تجھے اعلیٰ مقامات دوں گا، اور سب سے اعلیٰ کیا دوں گا؟ آپ نے سنا ہوگا، میں دعاؤں میں بھی کہتی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تجھے اپنی رضا دوں گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے ہمیشہ کی عظیم کامیابی، یہ ہے سٹیٹس، اس کو میں سٹیٹس کہتی ہوں، یہ ہے سٹیٹس جس پر میری نظر ہے ہر وقت، یہ ہے وہ جو میں آپ کو سکھاتی ہوں، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ۔ اللہ ہمیں وہاں پہنچا۔ یہ ہے جس کی ہمیں تمنا کرنی، ہم تو دنیا کی تمنا کرتے ہیں، آئے بڑا گھر ہو جائے، آئے اچھی گاڑی مل جائے، یہ کیا تمنا کرنی ہے نا، نظر رکھنی ہے نا کہیں، ہم تو مال پہ نظر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، آئے اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اس کا اتنا بڑا گھر ہے، یہ بھی کوئی تمنا کرنے، یہ بھی کوئی نظر رکھنے کی چیز ہے؟ نظر رکھنی ہے اس پہ رکھو، رضی اللہ عنہم، جن سے اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے پہلے تو نے مجھے راضی کیا نا، پوری زندگی تو مجاہدہ کرتی رہی، تو میرے راستے میں تو نے اپنا حال ہی نہ دیکھا، نہ تو نے اپنی جذبات، نہ خواہشات، نہ معاملات، تو نے کچھ بھی نہ دیکھا، تو میری رضا کے لیے، میرے محبوب کی ادا کے لیے، میرے محبوب سے وفا کے لیے تو اپنے آپ سے جدا رہی، تو میری بارگاہ کی طلبگار رہی، تو نفس ملہمہ، تو نفس مطمئنہ کا سفر کرتی رہی ہر حال میں، بھلے لاچار، بھلے بیمار، بڑے بے یار و مددگار، تو ہر حال سے گزر گئی میرے لیے۔ اللہ کہتا ہے تو نے مجھے راضی کیا، وَرَضُوا عَنْ، اب میں تجھے راضی کروں گا۔ کیسے راضی کروں گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ذالک الفوز العظیم، اور وہ کامیابی کیسی ہوگی؟ دائمی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان اور عظمت بیان کر رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض، دیکھیں اس میں بھی راز ہوتے ہیں، للہ، کچھ یاد آیا آپ کو؟ ہوں تو تسی ذرا ہو گئے نا حال شناس، للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ، رضی اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ نکتے کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں للہ، سب کچھ کیا ہے؟ للہ، تو سب کچھ للہ ہے تو تو بھی کیا ہو جا؟ للہ۔
جہاں بھی جائے للہ، وہ اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، جس سے بھی محبت کر رہا ہوں للہ، جس سے بھی مل رہا ہوں للہ، جس سے بھی بات کر رہا ہوں للہ، جہاں بھی جا کے بیٹھا ہوں باللہ، سبحان اللہ، جب جاؤں گا اٹھ کے تو کیا مع اللہ، اللہ میرے ساتھ جائے گا، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، گھر جاؤں گا پریشانی کو پتہ چلے گا کوئی یہ مسئلہ ہو گیا ہے مسئلہ ہو گیا، توکل علی اللہ، اس لیے کہ جو للہ میں نے شروع کیا تھا وہ میرے ساتھ ہے، توکل علی اللہ، اور میری نظر کہاں ہونی چاہیے رضی اللہ، یہاں سے دیکھیں یہ نقطے میں نے لیے ہوئے ہیں رضی اللہ، اور یہ 2 دنوں میں نہیں ملتے، یہ 40 سال کی کمائی ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، 40 سال کی محنت رضی اللہ، پھر کہیں جا کے یہ سمجھ آتا ہے کہ للہ میں نقطہ ہے، آپ سوچیں ذرا، ہم نے کتنی بار یہ آیتیں پڑھی ہوئی ہیں للہ ما فی السماوات والارض، سوچا ہی نہیں یہاں کون سا نقطہ ہے جو مجھ سے ملتا ہے، تو زیادہ میں ٹائم نقطوں پہ نہیں ہم لگانا چاہتے کیونکہ سارا ختم کرنا، ورنہ نقطے بھی میں نے اتر جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ زمین و آسمان و زمین اللہ کے لیے ہے، آسمان اور زمین دیکھیں نقطے ہیں، میں اب کیا کروں، مجھے نقطے نظر آتے ہیں میں پھر رک جاتی ہوں، پھر آگے چلا ہی نہیں جاتا، آسمان اور زمین اللہ کہتا ہے اپنا دل اپنا دماغ للہ کر دینا، کیوں نہیں کرتا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں۔ آگے سورۃ نام شروع ہو رہی ہے، سورۃ نام شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا بیان بھی کرے گا، الحمدللہ، آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے اور اپنا شکر، وہی جو شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہے نا سورۃ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ وہ شکر اور تھا، دیکھیں یہ بھی نقطے ہیں، کیا کروں میں، یہ بھی نقطے ہیں کہ ایک شکر وہ تھا جو تو نے ایک نرسری میں شکر ادا کیا تھا، ایک شکر یہ ہے جو تو GCSE میں کر رہا ہے، اب آگے تو جیسے جیسے جائے گا نا گریجویشن میں ایک شکر ہوگا، ایک PhD کے بعد شکر ہوگا، تو شکر کے درجے بھی بدلتے جاتے ہیں، ایک بچے کا بولنا اور ہوتا ہے، ایک جوان کا بولنا اور ہوتا ہے، اور ایک بزرگ کا بولنا اور ہوتا ہے، تو یہ ہے یہاں پر جو ہے الحمدللہ، اب تھوڑے تھوڑے آپ بڑے ہو رہے ہیں، یہ جوانی والا ہے، اب جو شکر ہے یہ جو اتنی آیتوں سے، تو میرے پاس کوئی بیٹھ کے ہنستا نا مجھے بھی ہنسی آ جاتی، کوئی روتا مجھے بھی رونا آ جاتا، پتہ نہیں کیوں، تو پوائنٹ یہ تھا الحمدللہ سے، دیکھیں میں آپ کو یہ نقطہ سمجھا رہی تھی، الحمدللہ ہی وہ پہلے جو غفلت کا الحمدللہ تھا نا وہ اور تھا، وہ انجانے کا تھا، پتہ ہی نہیں، اور پھر جہالت کا الحمدللہ اور تھا، ظلمت میں الحمدللہ کہا تو تھا لیکن اور تھا، منافقت میں بھی الحمدللہ، منافقت بھی کرتے گئے الحمدللہ بھی کہتے گئے، وہ اور تھا، اب جو مسلم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، متقی بننے، اب الحمدللہ اور ہے، آپ اتنی آیات سے گزر کے قرآن کی آ چکے ہیں، سورۃ نساء سے گزرے، سورۃ مائدہ سے گزرے، اب سورۃ بقرہ سے گزرے، اب کا الحمدللہ اور ہے، انعام ملے گا نا اللہ خیر کرے، انعام تو مل چکا ہے، خیر الانعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، خیر الانعام کا در مل چکا ہے نا ابھی، تو یہ ہے، یہ میں آپ کو راز سمجھا رہی ہوں کہ الحمدللہ وہاں بھی تھا، الحمدللہ یہاں بھی ہے، تو یہ درجوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہاں کا الحمدللہ اور تھا، یہاں کا اور ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی نے بنایا ہے سب کچھ، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کافر پھر بھی اوروں کو شریک بناتے ہیں اللہ کا، اوروں کو شریک بناتے ہیں اللہ کا، ہے کوئی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ہے کوئی عقل والی بات، جس رب نے شروع سے لے کے اینڈ تک سب کچھ تیرے لیے کیا، سجایا، بنایا، لگایا، کھلایا، پلایا، اس کو چھوڑ کے بتوں کو شریک بنا رہے ہیں، کوئی بندہ سوچے، آج ہمارا بھی یہ حال ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی بڑے مسلمان بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ہم بھی تو اللہ کے احکام کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اللہ کی مشیت کو چھوڑ کے اپنی خواہشات، اپنے جذبات پورے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں انڈائریکٹ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، تجھے اپنا زیادہ پتا کہ اللہ کو پتا جس نے تجھے پیدا کیا،
جس نے تیرے لیے ہر چیز پیدا کی ہے اس نے تیرے لیے زندگی کا راستہ بھی متعین کیا ہوا ہے. اس راستے کو چھوڑ کے ہدایت کو چھوڑ کے تو کہتا ہے میں تو من موجی زندگی گزاروں, ایشو عشرت والی گزاروں, جیسے میرا دل کرے میں گزاروں. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. یہ ہے ٹون اللہ کی. آپ نے کبھی غور کیا نا تو اس طرح, اور ہم بڑے ہوشیار بن کے کہتے ہیں بس مینوں تے انگلش آ گئی ہے نا, مینوں تے ہن دنیا دا پتہ ہی ہن لگا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی بات, محتاج تو کھانے کا ہے, سانس لینے کا تو محتاج ہے, پانی کا تو محتاج ہے, ایک لمحہ تو جی نہیں سکتا, اور باتیں تیرے سے سن لو بڑی بڑی ہے کوئی گل. وہ یہ ہے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے, وہی ہے اللہ. دیکھیں یہ اپنی پہچان, یہ سورۃ النام میں نا اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے. تو پہچان جانا, تو تجھے کوئی انعام بھی مل جائے. تو جانوروں والی زندگی چھوڑ کے انسانوں والی, پھر مسلمانوں والی زندگی اختیار کر. وہ اللہ سے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کرتا ہے, اور پھر ہر چیز کی مدت ہے, اجل المسمى. پھر بھی شک کر رہے اللہ کا. تیرے سامنے اتنے لوگ آئے گئے, تیرے سامنے تو نے دیکھا جانور آئے گئے, زندہ ہوئے مرد, پھر بھی تو شک کر رہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے تو شک میں, اپنی آنکھوں کے سامنے تو دیکھتا تو ہے کیسے تیرے رشتے دار, تیرے جاننے والے بیمار ہوتے ہیں, جسم کمزور ہوتا ہے, دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی مدت پوری کر کے, تو پھر بھی اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی تجھے شک ہے. یہ اکڑ کس وجہ سے ہے؟ اکڑ شک کی وجہ سے. اگر یقین ہو نا تو پھر تو بندہ عاجزی زاری فقیری میں چلا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں اپنی شان اور عظمت کا سارا یہ بیان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا, زمینوں کو بنایا. جو زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے وہ تیرے دل کے راز نہیں جانتا. تیری نیت کیا ہے, کس سے چھپا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کافر لوگ ہوتے ہیں نشانیاں دیکھ کر بھی منہ موڑتے ہیں. نشانیاں کہاں پہ ہیں؟ یہ زمین و آسمان, یہ ساری اللہ کی نشانی ہے, عظمت کی, قدرت کی. پھر بھی ہم عاجز نہ ہوں, پھر بھی ہم اکڑے, پھر بھی ہم کوئی ملیا کچھ نہیں, آئے ہویا کچھ نہیں. اللہ کہتا اور کی لانا ہے تو ہے. لباس تجھے دیا, عزت تجھے دی, ہدایت تجھے دی, کھانا تجھے دیا, ہر طرح کی نعمت تجھے دی, اور کی لانا ہے تو. ہم پھر بھی کہتے ہیں ملیا کچھ نہیں, ہائے قسمت ہی خراب ہے. قسمت خراب کا فیصلہ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں نہیں ہے, وہ تو جب حشر میں جا کے جس کو ملی نا جہنم, قسمت اس کی خراب ہے. جسے جنت ملی خوش نصیب وہ ہے. اور ہم سمجھ لیتے ہیں جسے دنیا کا مال ملا وہ خوش نصیب, اور جسے دنیا میں مال نہیں ملا وہ بد نصیب. یہ ہمارے شیطان کے بنائے ہوئے سارے وسوسے اور وہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو جٹلایا جنہوں نے حق کو, جب وہ آیا جو لوگ منہ پھیرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے مذاق ہی بنایا. بہت جلد انہیں خبر مل جائے گی جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یعنی آج تم اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں نا. اللہ یہ کہہ رہا ہے فقط کذبوا بالحق, قرآن کو جھٹلا رہے ہو, رحمان کو جھٹلا رہے ہو, نبی کے فرمان کو جھٹلا رہے ہو. کذبوا بالحق, حق کو جھٹلا رہے ہو نا, اپنی مرضی کر رہے ہو, اپنی مرضی کی زندگی من موجی نفس پروری میں زندگی گزار رہے ہو. تو حق آنے کے بعد بھی تم جھٹلا رہے ہو نا. بہت جلد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوف یاتی من بعد, تیری خبر تجھے پتہ لگ جائے گی تو ہے کی شے. تیری خبر تجھے پتہ چلے گی کہ تو غافل تھا, جاہل تھا, منافق تھا, اور ٹائٹل لگایا ہوا تھا مومن, ٹائٹل سجایا ہوا تھا مسلمان. تیری خبر, یہ پوائنٹ نوٹ کریں, ماں کانوا بہ یستہزئون. اللہ کہتا ہے یہ تجھے تو مذاق کر رہا تھا نا, پتہ لگ جائے گا تجھے اس کا. جب تجھے اس کا اللہ دکھائے گا نا, تیری شکل اصل دکھائے گا, تب تیری اپنی چیزیں نکل جانی ہے. میں اصل میری شکل چہرہ کیا ہے, ہولناک تیرا اپنا چہرہ ہی تجھے ڈرانے کے لیے کافی ہے. آگے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو کتنی قومیں ہلاک ہوئی. نصیحت اللہ دے رہا ہے. ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے ہوش کے ناخن لے لے. اللہ کہہ رہا ہے تیرے سے زیادہ تیرے تو کی چیز ہے, جیسے کہ یہ ٹون ہے اللہ کی, تو کی شاہ ہے. تیرے بڑے بڑے طاقتور لوگ دنیا میں آئے تھے, فرعون, بڑے بڑے دولت مند, بڑے نشوں میں مست ہے. اللہ نے انہیں تسلط بھی دیا, قبضہ بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالیاں بھی دی, دولتیں بھی دی, اولادیں بھی دی, نعمتیں بھی دی, گھر بھی دیے. لیکن پھر کیا ہوا؟
ہوا کیا؟ اللہ کہتا ہے ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہلاک کر دیا میں. ہلاک کا مطلب ہوتا ہے برباد کر دیا، نام و نشان ان کا مٹ گیا. آج کوئی جانتا ہے فرعون کی اولاد کتنے ہے، کون تھی، کدھر اس کی نسلیں، نام و نشان مٹ گیا. اور اللہ کہتا ہے وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور قوم لے آئے گا. اللہ نو کی مشکل ہے، اللہ نو کی مشکل ہے. اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے اپنی اوقات پہچان تو کچھ بھی نہیں، اور بہت جلد تو ککھ بھی نہیں ہونا. اور اگر تو نے ہدایت کا رستہ نہ لیا نا تو تیرا ککھ رہنا بھی نہیں. پھر یہ ہے اللہ کی ٹون. میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹون بھی سمجھاتی ہوں، ٹون سے ذرا بات کچھ پلے پڑتی ہے نا، ورنہ تو آپ ایسے گزر جاتے ہیں آیتوں سے، آپ کو پتہ نہیں چلتا اللہ کیا کہہ رہا ہے. غصے میں ہے اللہ، غصے میں ہے کہ اللہ محبت میں ہے، یہاں اللہ غصے میں ہے. ذرا ڈریں، ذرا ڈریں، آپ کے اندر ذرا ڈر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا نا، وہ کتاب دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے. اس کو ہاتھ بھی لگا لینا، ہم نے بھی ہاتھ لگایا ہوا نا قرآن کو، ہاتھ بھی لگاتے ہیں، نظریں بھی قرآن سے ملاتے ہیں، لیکن کیا اندر سے من نہیں ملا. یہ ہمارا حشر ہے. یہ یہودیوں کی فطرت تھی، کہتے تھے کتاب دکھاؤ، اللہ دکھاؤ، فرشتے دکھاؤ. اللہ کہتا ہے یہ دیکھ بھی لینا، ہاتھ لگا بھی لینا، پھر بھی بعد میں کہیں گے اے تو جادو ہے، اے تو جادو ہے، تو صحیح گل ہے ہی نہیں، مانیں گے نہیں. اللہ کہتا ہے جنہوں نے نہیں ماننا نا، انہوں نے ہاتھ لگا کے بھی نہیں ماننا، نظر ملا کے بھی انہوں نے دل نہیں ملانا، یعنی عمل میں نہیں لے کر آنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے فرشتے، یہ جو کہتے ہیں فرشتے دکھاؤ، ان کے مطالبے اگر پورے ہو گئے نا، جس دن فرشتے نظر آ گئے نا، اس دن پھر مہلت ان کی ختم ہو جانی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نبی ان کے پاس، فرشتہ جو ان کی فرمائشیں ہیں کہ فرشتے کی شکل میں ہو، نبی ہمارے سامنے آئے یا فرشتہ سامنے آئے، اللہ کہتا ہے یہ ان کے سارے اگر پورے ہو بھی جائیں، انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. پہلے رسولوں کا بھی انہوں نے اسی طرح مذاق اڑایا، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ پہ گھیر لیا. اللہ کہتا ہے اللہ نے ان کو گھیر لیا. پھر جو یہ شک میں تھے، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، یہ ان کا اپنا برا انہوں نے کیا، یعنی اپنی مہلت ضائع کی، انہوں نے اپنی ہمت ضائع کی ساحروں میں، مذاق کرنے میں، مذاق اڑانے میں. اللہ کہتا ہے انہوں نے کانوا بہ یستہزئون، یہ ان کا مذاق جو ہے نا، ان کے پلے بڑی جلدی ان کے پلے پڑنے والا ہے، یعنی یہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے. پھر اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، سنو تو دیکھو، قل سیروا فی الارض، ذرا جا کے دیکھو نا، آج کتنے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں نا ان کے نام و نشان مٹے ہوئے ہیں، لیکن یادگار باقی ہوتی ہے کہ یہاں کبھی ایک بڑا قلعہ ہوا کرتا تھا. دیکھتے ہیں نا بعض محلات ہوتے ہیں اجڑے ویران پڑے ہوتے ہیں، بھئی یہاں پہلے یہ فلانے کا قلعہ ہے، یہ فلانے کا قلعہ ہے، یہاں فلانا بادشاہ ہوتا تھا. اللہ کہتا ہے جا کے ذرا دیکھو، کانا کیفا کانا عاقبات المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام جا کے ذرا دیکھو کیا کیا ہوا. اس لیے سیر کرو. سیر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عبرت حاصل کرو. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ ہم تو سیر سن کر کے آ جاتے ہیں، عبرت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. عبرت کون حاصل کرتا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم نفس پرست لوگ ہیں. عبرت وہ حاصل کرتا ہے جو قلبی اور نوری اور ایمانی حال والا ہوتا ہے نا، وہ عبرت حاصل کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ہم تیزی سے گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کا ہے، کل، جیسے ایک سوال والا، ایک خطاب والا انداز ہوتا ہے نا، کل کس کا ہے یہ، جیسے میں کہوں کس کا ہے یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، تو کی چیز ہے اللہ کا. یہ اللہ کا انداز ہے اس میں. کل لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں، یعنی تیری کی جرت ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، تجھے ملے گا کیا؟ اگر تو کر بھی لے گا، تباہی اور بربادی کے سوا تیرے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے. تو اللہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ کہتا ہے دیکھو، کاتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی اللہ ایک دم غصے میں آ کے پھر اللہ کام ڈر ہو کے پیار سے کہہ رہا ہے وہ نہ ان گل سمجھنا، پھر کتے گل مکائیے نا زبان میں کہتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کل للہ، یہ دیکھے نا، یہ میں آپ سے کہتی ہوں للہ، اللہ بھی کہہ رہا ہے کل للہ، ہو جاؤ نا میرے لیے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھو میں نے ہر چیز تمہارے لیے کی ہوئی. نقطے آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے آسمان زمین نعمتیں برکتیں عزتیں تیرے لیے نا، تو کیوں نہیں ہوتا کل للہ، تو میرے لیے ہو جانا. پھر میں تیری اتنی قدر کرتا ہوں، تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں،
تو کیوں نہیں کہتا للہ تو بھی میرے لیے ہو جا, آ جا. تو جب میرے پاس آئے گا نا, کاتب علی نفسہ الرحمہ, میں تو پہلے ہی رحیم ہوں, میں تو پہلے ہی کریم ہوں, میں تو پہلے ہی بخشنے کو تیار ہوں. میں کہتی ہوں کبھی آپ اللہ کے انداز دیکھیں نا, آپ کا دل کرے گا میں یہاں سر رکھ کے زمین پہ رہوں بیٹھے. اللہ تو اتنا رحیم ہے, اللہ تو اتنی اداؤں سے مجھے پکار رہا ہے, اتنے پیار سے مجھے بلا رہا ہے, اور میں پھر بھی غافل جاہل دنیا کے پیچھے تو آئے. تیری تو اداؤں پہ قربان جاؤں میں, تیرے تو پکارنے کے انداز پہ میں فنا ہو جاؤں, فدا ہو جاؤں. وہ اتنے پیار سے بلا رہے ہیں, آ جانا. کتب علی نفسہ الرحمہ, میں تو ہوں ہی رحیم ہوں, جیسے ماں کہتی ہے آ جاؤ نا. یہ اللہ کا انداز ہے. آگے اللہ کہتا ہے لا یجمعنکم الی یوم القیامہ, آنا تو تجھے ہے ہی ہے, تو پیار نہ لا جا نا, عزت نہ لا جا. یوم القیامت لا ریب فیہ, اللہ کہہ رہا ہے آنا تو تجھے ہے ہی, میں تو پیار سے بلا رہا ہوں, میں تجھے بچا رہا ہوں, خسارے سے بچانا چاہتا ہوں. اللہ زین حاصر انفسہم فہم لا یؤمنون, بچ جاؤ, خسارے سے بچ جاؤ, پیار سے آ جاؤ. دیکھیں اللہ کی محبت, آپ میں کہتی ہوں کبھی آپ آیتوں میں اترے نا تو آپ کو دل کرے گا کہ بس میں روؤں بیٹھ کے, میں اور کچھ نہ کروں, میں دنیا میں اللہ کی محبت دیکھ دیکھ کے میں تڑپوں. آپ کو ساری محبتیں بھول جائیں گی نا, ساری محبتیں. یہ میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں اللہ کا ذکر کرو تو اللہ ساری محبتیں ایک جگہ پہ لے آؤ. مولا تیری اتنی محبت مجھ سے, تو نے دن کو پکارا, رات کو پکارا, قرآن میں پکارا, ہر جگہ تو پکارا, آ جا, میں رحمت سے تیرا استقبال کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا مزید بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھو, دن رات کو دیکھو, اللہ کی صفات کو دیکھو. اللہ کھانے پینے سے پاک ہے, تجھے ہر چیز دے رہا ہے, خود ہر چیز سے پاک ہے, تیری ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے. اللہ خود ہر ضرورت سے بے نیاز ہے. قربان جائے, میں کہتی ہوں دل کرتا ہے روتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. لیکن ہمارا تو قرآن پڑھنا بھی غفلت کا ہے. نہ ہمیں رونا آتا, نہ تڑپنا آتا, نہ لرزنا آتا, نہ اللہ کی طرف دوڑنا آتا, اس لیے کہ ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے غفلت میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جہالت کے پڑھے ہوئے ہیں, ظلمت کے پڑھے ہوئے ہیں. کبھی محبت سے پڑھا ہوتا نا تو دل تڑپا ہوتا, دل لرزا ہوتا, ہمیں پتہ چلتا اشد حب للہ, اللہ سے بڑھ کے ہمیں کسی سے محبت ہوتی نا. ہم بکھرے ہوئے نہ ہوتے, ہم یکجا ہوتے, یکجا ہوتے. آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. اسلم, مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلم بن جاؤں, اسلم بن جاؤں. ہم بھی اسلم بنے ہوئے ہیں, مسلم بڑے بیٹھے ہوئے, پتہ ہی نہیں مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. فرما بردار بن جاؤ, سر جھکا دو, اطاعت گزار بن جاؤ, اسلم بنے ہوئے ہیں. ولا تکونن من المشرکین, اور مشرکوں میں سے سب سے پہلے اسلم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے یہ بات, سب سے بڑے اسلم, سر جھکانے والے اللہ کے آگے رسول اللہ. اور ہم جو مسلم ہوئے نا, آج ہم مسلم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مسلم, تو ہم پیروی مصطفیٰ کے صدقے ہیں اسلم. اللہ ہمیں بنا دے اسلم. اسلم کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے, جو حق پر کھڑا ہونے والا بن جائے, جو للہ باللہ مع اللہ توکل اللہ میں زندگی گزارنے والا بن جائے. آگے اللہ تعالیٰ نبی کے وسیلے سے سمجھا رہا ہے کہ ڈرو اللہ کے عذاب سے. اسیت ربی عذاب یوم عظیم, اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دیکھیں, ایک طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ اللہ کو کیسا, اسلام بھی کیسا چاہیے. اسلام وہ چاہیے جو اللہ کو جاننے, ماننے اور پہچاننے کے بعد اسلم بنو. ایک وہ غفلت والے ہم بنے ہوئے نا اسلم, بس زبانی کہہ دیا, زبان سے کہہ دیا, اسی کے علاوہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں. جب دل نگاہ مسلمان ہوں گے نا پھر ہم اسلم بن جائیں گے, جھک جانے والے, عاجزی والے. اللہ کے ہر حکم کے آگے ہم جھک جائیں گے, یہ اسلم ہوتا ہے. ہر حکم کے آگے جھک جاؤ, بھلے کچھ بھی ہے, بھلے وہ تقدیر سے ہے یا ہمارے حالات سے ہے. ہم تو روتے رہتے ہیں, آئے یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. اب سوچیں اللہ تعالیٰ نے
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बेटा ज़िबा करो, करो ज़िबा, आप असलम बन गए। असलम, सर रख दिया आपने, जो मेरे रब का हुक्म है। हमें तो जरा कोई चीज हमारे ऊपर नीचे हो जाए तो हम तो हाई स्ट्रेस में, हाई डिप्रेशन में, हाई एंग्जाइटी में, इसलिए कि हम असलम है ही नहीं है। हम तो लड़ रहे हैं, अल्लाह से लड़ रहे हैं। ऐ क्यों होया? ऐ नहीं सी होना चाहिए था, ऐ तो मेरी पसंद ही नहीं, ऐ क्यों मिले? हम अल्लाह से लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम असलम नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है अल्लाह के आगे, अल्लाह से लड़ने वाले। हम शैतान के पैरोकार हैं, शैतान अल्लाह से लड़ रहा है ना, हम भी शैतान के पीछे हैं। जो शैतान के पीछे है वो अल्लाह से लड़ रहा है। इनडायरेक्ट हम लड़ ही रहे हैं ना। ये शिकवे शिकायतें क्या है? ये शिकवे शिकायतें क्या है? हर वक्त मेरी तकदीर खराब, मेरी किस्मत खराब, मेरे मिले ही कुछ नहीं, मेरे को है ही कुछ नहीं, यानी इसी के पीछे भाग रहे हैं। वो जो अल्लाह इतना कुछ दिखा रहा है, तुम्हारे लिए बनाया मैंने, तुम्हारे लिए हिदायत, जिंदगी, सेहत, मोहलत, इज्जत, रसूल का दर दिया, अपनी रहमत दी, अपनी हशीयत दी, अपनी मोहब्बत दी, अपनी तहारत दी, पता ही नहीं। और रो रहे हैं क्या? हाय मेरी किस्मत, मेरी ख्वाहिश ना पूरी हुई, अब बंदा नहीं सही मिलया, अब बच्चे नहीं सही निकले, अब बहू ने बड़ा तंग किया है, अब फलाने ने इंज किया। घूम रहे हैं। यही तो मसला है, शैतान हमें भुलाता है, भटकाता है, ताकि हम इसी में ना जीनतों में अपनी मोहलत ज़ाया करके चले जाएं। और जो असल अल्लाह की दौलत है ना, जो खशियत है, तहारत है, मोहब्बत है, अल्लाह की इताअत है, उस तरफ हम जाएं ही ना। तो फिर अल्लाह की नाफरमानी हम करते हैं। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि जिसे अल्लाह ताला उस दिन मई युसरफ अनहु, जिस उस दिन अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाएगा, ज़ालिकल फौजुल मुबीन। यही तो मैं आपको पॉइंट समझा रही थी कि हम अदुव्वुन मुबीन के पीछे लग के ना हम फौजुल मुबीन को भूल जाते हैं। अदुव्वुन मुबीन ऐसा हमें घुमाता है ना, जो नहीं है वो दिखाता है, जो कम है वो हमें हमें उस पे लगाता है। ये कम है, इसके पीछे लग जा, ये तेरा नहीं, इसको पकड़, ये चला गया, इसके पीछे दौड़। जो ऑलरेडी अल्लाह ने हमें इतना दिया हुआ है, नेमत दी है, हिदायत दी है, सेहत दी है, हिफाजत दी, हशीयत दी, तहारत दी, चाहत दी, उधर से शैतान हटा देगा। यानी कि हमें फौजुल मुबीन से हटा देगा, ये अदुव्वुन मुबीन, ताकि हम हसारे वाले बन जाएं। तो यही तो अल्लाह हमें समझा रहा है, नजर फौजुल मुबीन पर रखो, तुम्हारे पीछे अदुव्वुन मुबीन है। अदुव्वुन मुबीन तेरे पीछे है, हक्कुन मुबीन तेरे साथ है। ये पॉइंट नोट करें। हक्कुन मुबीन क्या है? ये कुरान, कुरान को अल्लाह कह रहा है ये हक्कुन मुबीन है। कुरान के साथ रसूलुल्लाह भी हक्कुन मुबीन है, कुरान के साथ अल्लाह भी हक्कुन मुबीन है। आप ये पॉइंट नोट करें, मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको बड़ा गहरा नुक्ता समझा रही हूँ। अगर पीछे अदुव्वुन मुबीन है ना, अगर पीछे अदुव्वुन मुबीन है, तो अल्लाह ने हक्कुन मुबीन भी दिया हुआ है। हक्कुन मुबीन के अंदर 3 है ताकतें, अल्लाह, रसूल और कुरान। आप सोचे 3 बचाने वाले हैं, पीछे एक अदुव्वुन मुबीन शैतान है, तो हम कैसे उस एक के चुंगल में फंस जाते हैं? जबकि बचाने वाले 3 कादिर अला कुल्ले शैइन कदीर है। क्यों हम पकड़े जकड़े जाते हैं? इसलिए कि हम उसका दर नहीं पकड़ते ना, तो फिर शैतान हमें पकड़ लेता है। ये पॉइंट नोट करें। तो अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि अदुव्वुल मुबीन से बचना, हक्के मुबीन पर चलना और फौजुल मुबीन तक पहुंचना। अगली आज है ना, ये हमारी जो है ना तबस्सुम की बहुत फेवरेट आयत है ना, अक्सर मुझे ये आयत कैसे लगती होती है। ये आयत क्या है? वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु। अगर ये हमें समझ आ जाए ना, तो फिर तो हम दुनिया की फिक्रों से वाकई आजाद हो जाएं कि अगर अल्लाह दुख दे तो कोई दूर नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह भलाई चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। और अल्लाह जो है वो क्या है? अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह ताला हमें इस आयत से ईमान की पुख्तगी अता फरमाए, ताकि हम उन लोगों के पीछे ना दौड़ें।
18 में, आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला समझा रहा है। अब मैं तेजी से गुजरना चाह रही हूँ ताकि हमारा बस जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ये है कि कुरान समझने के लिए जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो फिर अगर हम जल्दी करेंगे तो कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कुरान के जो नुक्ते हैं, जो असरार और रमूज है ना, उनसे नूर लेना चाहिए। आप समझते हैं, पढ़ते हुए तो मैं उम्र गुजर गई, लेकिन अब समझने की बात है। समझ में कुछ आएगा तो अमल में आएगा ना, इसलिए आप तवज्जो से बैठें, ठीक है ना। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है आयत नंबर 18 में, अल्लाह गालिब है अपने बंदों पर, वो दाना और हिकमत वाला है। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 19 में हमें क्या समझा रहा है कि कुफार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी गवाही मांगते हैं। हालांकि देखें, तौरात और इंजील में सब कुछ लिखा हुआ है। आज वो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना तौरात को मानते ना इंजील को मानते, और उल्टा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि आप अपनी रिसालत की कोई गवाही लेकर आए। तो अल्लाह कहता है कुरान तो काफी है गवाही के लिए, लेकिन तुम लोग हो झूठे, ना अपने नबी को माना ना अपनी किताबों को माना, तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मानोगे। आगे अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि आप इनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास है कोई सबूत। ये तो अल्लाह को भी नहीं सही मानते। अल्लाह ताला कहते हैं इनसे ये पूछो कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है। ये जो काफिर है, जो मुशरिक है, अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा करते हैं, किस सबूत के तहत, किस दलील के तहत करते हैं। अल्लाह ताला कहता है इनके पास कोई भी दलील नहीं है। आगे अल्लाह ताला ये समझा रहा है आयत नंबर 20 में कि जो हिसारे वाले लोग होते हैं वो कभी भी हक को पहचान नहीं पाते, हालांकि हक को जानते हैं बेटों की तरह। जिस तरह ये यहूदी है, तो रात को जानते पहचानते थे लेकिन मानते नहीं थे। ये पॉइंट नोट करें जरा, जानते पहचानते थे लेकिन मानते नहीं थे। तो यही हाल अल्लाह ताला कह रहा है कि जो जिन्होंने नहीं मानना होता ना, वो देख कर भी नहीं मानते। आगे आयत 21 में अल्लाह ताला कहता है जो काफिर लोग हैं वो जालिम है, और वो अल्लाह पर भी झूठे बहतान लगाते हैं, और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना देते हैं, और अल्लाह ताला की आयत को झुठलाते हैं। अल्लाह ताला कहता है ऐसे लोग कभी भी फलाह नहीं पाएंगे। आगे अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह हशर के दिन इन सबको जमा करेगा और पूछेगा इनसे, आज कहाँ है वो तुम्हारे बुत जिनकी तुम पूजा किया करते थे अल्लाह को छोड़ के। आगे अल्लाह ताला ये समझा रहा है नंबर 23 में कि हशर के दिन इनका कोई भी उज़र कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज अल्लाह ने हिदायत बयान कर दी है ना, तो फिर कल को उज़र भी कोई कबूल नहीं होगा। तो यही मैं आपसे कहती हूँ कि हुज्जत तमाम हो गई है। आपको पता है कि मैंने कौन सा दर पकड़ना है, कौन से रास्ते पर चलना है। अगर हमने अब भी ना किया तो फिर अल्लाह की पकड़ से, अजाब से कोई भी बचा नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला कहता है देखो तो सही, उन्जुर कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, कि ये अपने आप को ही जो आयतों को जुटला कर अल्लाह ताला पर बहतान लगाते हैं और अपने आप को गुमराही में इन्होंने डाला हुआ है। इन्हें पता चलेगा यानी कि जिस दिन इनका झूठ सामने आएगा। आगे आयत 25 में अल्लाह क्या समझा रहा है कि ये आपकी तरफ कान लगाते हैं, यानी जाहिर ये कर रहे होते हैं कि हम सुन रहे हैं, आयात को सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके दिलों में क्या होता है, समेना व अस्वैना, सुन के इन्होंने मानना नहीं होता, इन्होंने अमल नहीं करना होता, तो फिर क्या है, कलूबिही मकिन्ना, इनके दिलों पर अल्लाह ताला कहता है पर्दे हैं, इनके दिलों पर पर्दे हैं, वफी आजान ही बकरा, और इनके कानों में भी गरानी है, यानी इन्हें कुछ बात पल्ले नहीं पड़ती, ना इनके कानों से अंदर गुजरती है, ना इनके दिल के अंदर कोई बात हक की उतरती है, इसलिए कि अंदर मुनाफकत है, अंदर नफ्स है। तो यही तो पॉइंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम जिक्र करते हैं, जिक्र में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं मन पे जरबे लगाओ, यहाँ पे जरबे लगाओ, कि जो शैतान ने यहाँ कब्जे किए हुए हैं वो कब्जे हटाओ, वो पर्दे उठाओ, ताकि जब हम कुरान सुने तो वो हमारे अंदर उतरे, जब हम कुरान की आयत को देखें तो हमारे दिलों पर लर्जा तारी हो। लेकिन ये क्यों नहीं होता, क्योंकि अंदर कब्जा नफ्स और शैतान का है, और यही हाल काफरों का, मुनाफिकों का था। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारा हाल बदल, हमें दीन पर फेर, दीन पर साबित कदमी अता फरमा। आगे अल्लाह ताला इनकी फितरत बता रहा है कि हर एक निशानी, आयतें जब आती हैं तो आपके पास हाजिर होते हैं झगड़े करने के लिए, आयतों के बारे में बहस करेंगे और कहेंगे, बहस करने के बाद ना, लंबी चौड़ी बहस करने के बाद, लंबे चौड़े सवाल जवाब करने के बाद आखिर में कहेंगे असातीरुल अव्वलीन, ये तो पिछलों की बातें हैं, ये तो पहले की बातें हैं, अब नहीं हो सकता। यानी वक्त जाया करना, इनका काम सिर्फ वक्त जाया करना होता है, ये दीन सीखना नहीं चाहते, ना ये उस पर अमल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला की हकीकत बता रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि आप इनके पीछे अपना वक्त जाया ना करें, बल्कि अपनी तवज्जो अल्लाह की रजा पर रखें, अपने दावत और तबलीग पर रखें। अल्लाह ताला कहता है ये भागते हैं कुरान से
اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، تو انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آج قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا، یہ قرآن کی آیتیں سن کے سنی انسنی کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں سن کے منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنی روش نہیں بدلتے، خاندان کے پیچھے چلتے ہیں، رواجوں کے پیچھے چلتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے. ایک دن زندگی ختم ہونے والی ہے اور پھر جب قبر میں جائیں گے تو اللہ نے ایمان کا پوچھنا ہے، خاندان کا نہیں پوچھنا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے بے خبر لوگ ہیں، صرف زبانیں کھولنا جانتے ہیں، من کو نہیں کھولتے. کل کو اللہ کہتا ہے کل کو ہونے والا کیا ہے. آیت 27 آگ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگ میں انہیں ڈالا جائے گا، پھر پچھتائیں گے، یا لیتنا، کہیں گے ہائے افسوس، نرد، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لٹایا جائے تو ہم مومن بن جائیں. اللہ کہتا ہے انہوں نے کہاں سے مومن بننا ہے، یہ تو جان بوجھ کر حق سے منہ موڑے ہوئے تھے، جان بوجھ کر حق چھپاتے تھے. اللہ کہتا ہے انہیں دوبارہ بھیج بھی دو نا، یہ دنیا میں واپس بھی اگر آ جائیں ایسے لوگ جو منافق ہیں، ظالم ہیں، یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے جو یہ پہلے کرتے رہے تھے، کیونکہ یہ پہلے بھی جھوٹے تھے، یہ اب بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہوئی ہے، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا عیش و عشرت کے یہ طالب ہیں. یہ اللہ کی رضا اور آخرت کے دائمی بقا والے گھر کے طالب نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے. حشر میں جب انہیں اٹھایا جائے گا تو اللہ انہیں کیا کہے گا. اللہ کہے گا اب چکھو نا ذرا مزہ، وہ جو دنیا میں تم میری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے نا، میری آیتیں ادھر سے سنتے تھے، ادھر سے کان سے نکال دیتے تھے، ادھر سے سن کے منہ موڑ دیتے تھے، اپنی شیہیاں مارتے تھے، ماں سارا قرآن پتا ہے، میں سارا قرآن سنے ہیں، مجھے سارا پتا ہے، مجھے سارا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ذرا ادھر آ نا، ذرا تو عمل تو تیرا رتی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے ذرا دیکھنا ان کا حشر. وَلَوْ تَرَىٰ آیت 30 کیا ہوتا ہے، آغاز ہو رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ. اللہ کہتا ہے ذرا ان کا حشر دیکھنا، جب میں انہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا نا اور انہیں کہوں گا کہ بتا نا ذرا اب کہ تو تھا کیا اور تیری باتیں کیا تھی، اب دیکھ ذرا یہ تیرے سامنے کیا ہے. الیس ھذا بالحق، یہ جہنم نظر آ رہی ہے تجھے، اس کو مانتا ہے کہ نہیں. قرآن کو تو نہیں ماننا تھا نا، قرآن کو نہیں ماننا تھا، اللہ کے احکام کو نہیں ماننا تھا. پھر اللہ سامنے کھڑا کر کے کہے گا اب اس جہنم کو مانتا ہے کہ نہیں، تو اس کو بھی نہیں ماننا، بتا ذرا. پھر وہ بندہ ڈرتا ڈرتا جو گناہگار دنیا میں تھا وہ ڈرتا ڈرتا کہے گا بلا ہاں یہ تو حق ہے، اور ربو کا تو رب ہے میرا. تب ماننا کا کیا فائدہ، تب ماننا کسی کام آنے والا نہیں ہے. پھر اللہ کیا کہے گا فذوق العذاب، چکھ مزہ ذرا، اب چکھ مزہ، چکھ مزہ. پہلے موت کا مزہ چکھا نا، وہ تو سمجھ رہا تھا بڑا ہے، بڑی تکلیف دہ ہے، ابھی تو تجھے عذاب کا مزہ چکھانا ہے، تیرے ہوش اڑانے. جو دنیا میں تو نے بڑا تکبر اکر اور مکر میں وقت گزارا نا، جب تیری حقیقت تجھے سمجھ آئے گی کہ تو ہے کیا. اب اللہ کے قہر میں جا، دائمی قہر میں. آیت 31 اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ کیا، وہ تو ڈرنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو، اور انہیں پتہ چلے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حال بتا رہا ہے، یہ اللہ حال سنا رہا ہے، کال کی بات نہیں ہو رہی. کال میں تو وہ کہتے ہیں مسلمان ہے، زبانی تو مسلمان بنے ہوئے. اللہ حال سنا رہا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں نا، یا حسرتاً، انہیں حسرت ہوگی اپنے حال پر، افسوس ہوگا. اللہ کہتا ہے جو کچھ یہ دنیا میں کما رہے ہیں نا، جو کچھ یہ لگا رہے ہیں، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں نا، یہ سارا بوجھ ان کے اوپر ڈالا جائے گا. دیکھیں 2 مکان، 3 مکان. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ پراپرٹیاں بناتے رہتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کا مکان اور جائیداد کو اس کے اوپر لادے گا اور اسے کہے گا اب یہ جائیداد اپنے سر پہ اٹھا، یہ جو تو نے مکان بنانے میں، آخرت کا مکان بنانے کی بجائے تو دنیا کے مکان بناتا رہا، اب یہ مکان اپنے سر پہ ذرا اٹھا کے دکھا نا. اب یہ جو سونا چاندی تو نے اتنا جمع کیا تھا نا، اسی سونے چاندی سے اللہ اس کو داغے گا نا جب جلا کے، تو پتہ چلے گا یہ میں نے جمع کیا ہوا تھا. اللہ کہتا ہے پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں جمع کیا کر رہا تھا، بوجھ جمع کر رہا تھا، اپنا عذاب جمع کر رہا تھا. آگے آیت 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھا رہا ہے. بار بار میں کہتی ہوں اللہ یہ سمجھاتا ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے، ابھی آ جائے تو بہتری ہو جائے. آیت 32 میں اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے. اللہ کہتا ہے اس کھیل تماشے سے دل نہ لگانا، کھیل تماشے سے دل نہ لگانا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ. کھیل تماشا کیا ہوتا ہے، ہائے میرے بچے نیک تیرے بچے پیڑے، میرے کو زیادہ مال تے کو کٹ، میرا گھر بڑا تیرا گھر چھوٹا، میں امیر تو غریب، میں دولت والی. کھیل تماشا کیا، دکھاوا کرنا، شہیاں مارنا.
اللہ کہہ رہا ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. کیوں دنیا کے گھروں میں شیخیاں مار رہے ہو, بڑائیاں کر رہے ہو, دولت مند سمجھ رہے ہو؟ آخرت کا گھر, خیر والا گھر لو, تقوی کے عمل لو. افلا تاقلون, تیری عقل نہیں ہے؟ کوئی عقل ہے تیرے پلے؟ دیکھیں اللہ کیسے سمجھاتا ہے. میں کہتی ہوں میں جب اللہ کے لہجے کو نوٹ کرتی ہوں تو میں تو اسی میں گم ہو جاتی ہوں کہ اللہ کیسے کیسے ہمیں سمجھاتا ہے, دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگانا, تو نہ بھی چھڑے گا تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا. اور جو تو نے دنیا کا مال و متاع اکٹھا کیا ہے نا, تجھے یہ بوجھ اپنے سر پر پھر اٹھانا پڑے گا. تو ایسے بوجھ نہ جمع کر جو کل کو تجھے اٹھانے پڑے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم تو دنیا کے گھر کے پیچھے گل گل کے مر جاتے ہیں. اپنی چھت نہ بنی, اپنی چھت ہوندی تو کوئی عزت بھی ہوندی, کوئی نام بھی ہوندا, چار بندیاں چ اپنا مکان ہے. یہ میں آپ کو شیطان کے مکر شیطان کے مکر بھی بتاتی ہوں. تو میرے اوپر آتا ہے, کہتا تم میرے سارے مکر کھولتے, کوئی تو رہن دے. اللہ میں یہی تو سمجھا رہا ہے, گھر دنیا کے کہاں, یہ تو مکان ہے. کل بدل جائے گا تیرا مکان, قبر تیرا مکان ہوگی, پھر حشر کے دن جنت تیرا مقام ہوگی. تو یہ دنیا کے مکانوں کی فکر چھوڑ, یہ تو تیرا ٹیمپریری, یہ تو تیرا وقتی امتحان ہے. دنیا کا مکان تیرا وقتی امتحان ہے. تو آخرت کے گھر کی فکر کر. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ, میں کہتی ہوں آپ ذرا نقطے, ذرا پوائنٹ ذرا نوٹ کیا کریں میرے ساتھ. میں کہتی ہوں ٹائم جتنا مرضی لگ جائے, گل تھوڑے پلے پہ جائے. آج تسی جتنا مرضی مینوں ویکھو, میں تانوں ویکھ رہی ہوں کہ تہاڈا دار الاخرہ بن جائے, آخرت کا گھر بن جائے. دنیا پوری زندگی ہم گزارتے ہیں ایک گھر بنانے کے لیے. میں کہتی ہوں زندگی گزارو آخرت کا گھر بنانے کے لیے, اس لیے کہ وہ خیر والا گھر ہے اور وہ تقوی والوں کے لیے ہے. افلا تاقلون, عقل مند تو تسی بڑے ہو, بتھیرے ہو سارے. تو ایک گھر ہی بنا لو, ایک گھر ہی بنا لو آخرت میں. پڑھے لکھے بھی آپ بہت ہیں, ایک گھر ہی بنا لو آخرت میں. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان کے جو حالات ہیں, جو لوگ کفر کی طرف جاتے ہیں, آپ ان سے گھبرائیں نہ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. إِنَّهُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ. دیکھیں اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں کہ قربان جائے بندہ, وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بھی رکنا چاہتی, میں رک جاتی ہوں, حالانکہ میں جا رہی, میں جلدی آگے جاؤں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے, مجھے سب خبر ہے. إِنَّهُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِي, میں جانتا ہوں آپ دکھی ہوتے ہیں. حزن سے ہے لا يحزنك الذي يقولون, یہ جڑی گلاں کرتے ہیں نا تہاڈے خلاف, یہ کوئی جادوگر آپ کو کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو جب یہ باتیں آپ کے بارے میں طرح طرح, آپ تو حق کی طرف بلا رہے ہیں, آپ تو انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں, آپ آخرت کی طرف, رحمان کی طرف بلا رہے ہیں, اور یہ آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کے پیچھے. اور آپ, اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, یہ جھٹلاتے ہیں نا آپ کو. اللہ کہتا ہے دیکھیں اللہ کی محبت کا, میں کہتی ہوں قربان جائیں اللہ کی محبت رسول اللہ سے. اللہ کہتا ہے لا یکذبونک, یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, ولکن الظالمین, اے جڑے ظالم نے نا, بی آیات اللہ یجحدون, یہ تو میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. جیسے نہیں ماں بچے کو بڑے پیار سے کہتی کہ یہ انہوں نے جنہوں نے تمہیں مارا ہے نا, یہ جو تمہیں برا گئے, تمہیں نہیں کہہ رہے, یہ مجھے کہہ رہے ہیں. جو تجھے کچھ کہے گا وہ مجھے کہہ رہے ہیں, اصل میں تجھے نہیں کہہ رہے. اتنا اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے کہ جو تمہیں کچھ کہہ رہا ہے نا وہ تمہیں نہیں کہہ رہا. میرے محبوب تو کیوں غم کر رہا ہے, تو کیوں پریشان ہوتا ہے, یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے, یہ میرے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں, تو کیوں دل رنجیدہ کرتا ہے. دیکھیں اللہ کتنا, یعنی کہ ہم اللہ کے لیے لفظ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کتنا اپنے محبوب کے دکھ کو محسوس کرتا ہے, کہ محبوب کا جو دکھ ہے اللہ اپنے اوپر لے رہا ہے کہ تیرا نہیں ہے یہ میرا ہے, تجھے نہیں جھٹلا رہے, مجھے جھٹلا رہے ہیں, میرے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے, اور اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کہ رسول جھٹلائے گئے, یعنی اللہ محبوب کو مزید حوصلہ دے رہا ہے کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی یہ ہوا. یہ اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کی خبریں بتائی ہیں
کہ ان کا پھر انجام بھی تو دیکھے نا. پھر اللہ کہتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ کی باتیں کبھی نہیں بدلتی, رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر رسول نے, یہ پوائنٹ نوٹ کریں, اس سارے پوائنٹس آئے سے کیا مطلب نکلتا ہے. پوائنٹ یہ تھا کہ ہر رسول نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا, صبر کیا, جہاد کیا, صبر کیا. آپ بھی جہاد کرتے رہیں, صبر سے چلتے رہیں, اور یہی اللہ ہم سے کہتا ہے. پیچھے یاد ہے, پیچھے آیت گزری ہے, میں تمہیں آزماؤں گا, جنت میں ایسے نہیں تم نے چلے جانا جب تک تم صبر اور جہاد, صبر اور جہاد. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ. اللہ کو ہم سے جو چاہیے وہ جہاد اور صبر ہے. ہم سمجھ رہے ہیں نماز سے روزہ ہے, جہاد اور صبر. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ پر گناہ گزرتا ہے, یعنی آپ بہت پریشان ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں ثبوت لاؤ, ہمیں بتاؤ کہ تم کہاں سے تم نے یہ پتا چلا ہے اللہ کے بارے میں. اللہ کہتا ہے اپنے محبوب سے, آپ تو اتنے نرم دل ہے نا, آپ کا بس چلے نا تو آپ ان کے کہنے پہ زمین کے اندر سرنگ نکالنی شروع ہو جائے کہ کسی طرح یہ مان لے آئے. آپ کا بس چلے نا تو آپ آسمان میں سیڑھی لگا کے نا معجزے لے آئے. اتنی آپ کو اندر نرمی, آپ کے دل کے اندر عاجزی. اللہ کہتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کی حقیقت یہ ہے. اب یہ اس آیت کو دیکھیں, یہ جو آیت ہے نا, یہ جو میں نے ابھی آپ کو اس طرح سے بتائی ہے 35 آیت, اس آیت کو وہابی استغفر اللہ اتنا الٹ لیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ رسول کو کہہ رہا ہے تو سرنگ نکال لے, پھر جا سرنگ نکال لے. اللہ رسول کو کہہ رہا ہے پھر کر کے دکھا, پھر مجھے جا پھر آسمان پہ رسی ڈال لے. استغفر اللہ. اس طرح وہ آیات کو توڑ مٹوڑ کے اور ان کے الٹ مانی نکال کے بتاتے ہیں, حالانکہ اللہ انتہا کی محبت سے کہہ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں اللہ ڈانٹ رہا ہے رسول کو. آپ اندازہ کریں ذرا. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں اللہ کا لہجہ دیکھا کریں. اس لیے میں تیزی سے بھی جانا چاہتی ہوں, میں جا نہیں پاتی. میں سوچتی ہوں جو فتنے انہوں نے ڈالے ہوئے وہ فتنے صاف ہوتے جائیں. دیکھیں لوگ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اسی قرآن سے گمراہ کر رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا, اور آپ نہ ہو لا علموں میں سے, فلا تکونن من الجاہلین. اور وہ وہاں بھی کہتے ہیں دیکھو اللہ رسول کا تو جاہل بن رہے. یہ ہے عالم. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے 36 آیت میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق کی دعوت دے, قبول تو وہی کرتا ہے جو سنتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں, سنتے نہیں سنتے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ کے اور میرے لیے. اللہ کہتا ہے آپ حق کی دعوت دیتے ہیں, لیکن سنے گا کون؟ سنے گا وہ جس کا من زندہ ہے. جس کا دل مردہ ہے نا, اسے سن کے بھی کچھ سنائی نہیں دیتا. وہ پھر لوٹ جائے گا اپنے روش پر, وہ پھر اب وہی حرکتیں کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کافر نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تو قادر ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا, صرف اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے, یہ جانور جو ہے ان کی بھی امتیں ہوتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے آیت 39 میں, کذبوا بآیاتنا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں, یہ آپ کے اور میرے لیے. کذبوا بآیاتنا, جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, سن کر بھی نہیں سنتے, سن کر بھی نہیں سمجھتے, سن کر بھی ان پر جو عمل نہیں کرتے نا, وہ اللہ انہیں کیسے دیکھتا ہے؟ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھیروں میں ہیں, اندھیروں میں ہیں. ذرا سوچیں آپ, ہم اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا, نام کے ہم مومن بنے ہوئے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں اپنی طرف سے, اپنے لوسی مومن بنے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو قرآن کی آیات پر عمل نہیں کرتے بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھیروں میں ہیں. یہ ہے حقیقت ہماری. میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری حقیقت ہے جس سے ہم خود بھی بے خبر ہیں. اس لیے پیچھے آیت گزری ہے نا, اللہ کہتا ہے میں تیری خبر تجھے بتاؤں گا کہ تو تھا کیا. یہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آیت 40 میں, اگر عذاب آئے تو پھر تم کس کو پکارو گے؟ ایسی بات ہے کہ نہیں, جب عذاب کوئی بیماری پریشانی تکلیف آئے تو اللہ لا ہے, اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے. اللہ کہتا ہے جب خوشی ہوتی ہے تو اس وقت کیوں نہیں کہتے اللہ کا حکم ہے, اس وقت کیوں نہیں مانتے, اللہ کی اطاعت میں کیوں نہیں رہتے, اس وقت کیوں رسموں میں, رواجوں میں, خاندانوں کے پیچھے دوڑتے ہو. مشکل میں تو کہتے ہو اللہ ہے, تو جب آرام ہوتا ہے اس وقت نہیں اللہ ہوتا, اس وقت بھی تو کہا کرو نا. اللہ اسی لیے دیکھیں اذان ہوتی ہے, اذان کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر. جو بھی تو کر رہا ہے گٹھیا کچھ بھی نہیں, جو فکریں تو کر رہا ہے یہ گٹھیا لہون والا کچھ بھی نہیں. اللہ, اس لیے رک جانا چاہیے جب اذان ہو. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ کی ذات سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے.
آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت تمہیں اپنے شریک بھول جاتے ہیں نا، وہ تو بھول جانا میرا خاندان نے، میرے ٹبر نے، میرے بچے نے، میرے رشتے دار نے. سانس بند ہونے لگے نا، جب سانس پھنس جائے ادھر، اللہ، اس وقت زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اس وقت تو نہیں کہتے میرا بچہ. اور 42 میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ جو رسول کا انکار کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا، یہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو پہلے بھی سمجھا رہی تھی. جو رسول کا انکار کرتے ہیں پھر اللہ ان کو سختی اور تکلیف سے پکڑ لیتا ہے. آج ہم بھی پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بس ایویں ہی تکلیف ہو گئی. اللہ کا جو رسول کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے پکڑوں گا بالباسائی والضرائی، مشکل اور تکلیف میں پکڑوں گا. اللہ یضرعون، تاکہ ہم عاجزی والے ہیں. یہ آیتوں سے میں نے لی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں اس آیت میں آ گیا نا، یہاں سے اللہ نے کہا نا کہ جب میں تمہیں پکڑوں، جب تمہیں تکلیف آئے تو عاجزی والے بنو. یہاں سے میں نے یہ سٹیپ بنائے تھے، عاجزی، زاری، فقیری، اسیری. آگے اللہ تعالیٰ دیکھو آج جب ہمارے اوپر دلگیری ہوتی ہے تو ہمارے اوپر پھر عاجزی آنی چاہیے. نہ میرے پاس ہٹاتے، نہ میرے پاس علم، میں تو کچھ. یہ ہے قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو منافق ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت گہری باتیں آ رہی ہیں سورۃ نام میں، ایویں نہیں کوئی نام ملنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ یہ کہو نا ذرا، تو جو منافق ہوں گے نا وہ آپ کے الفاظ پکڑ لیں گے ہے، لیکن جو مومن ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کا محبوب تو تالا بھی نہیں ہے دنیا کا، نہ خزانوں کا، نہ مال و دولت کا، اور جسے رب مل جائے اسے کچھ بھی پھر چاہیے نہیں ہوتا. لیکن یہ راز وہی سمجھے گا جو مومن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ انہیں یہ کہیں، آپ انہیں یہ کہیں، یہ ٹو دی پوائنٹ بات ہے. میں کہتی ہوں اس سے گہری یاد مجھے قرآن میں نہیں ملی. آپ انہیں یہ کہیں، آپ انہیں کہیں نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ علم ہے، نہ میں کسی چیز کا مالک ہوں، میں تو عاجز، فقیر، منگتا. لیکن میں ہوں کیا؟ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں معرفت مصطفیٰ کیا ہے؟ ذرا سنو. اتبعوا الا ما یوحی الیہ، میں تو وہ ہوں جو رب چاہتا ہے. قربان جائیں، میں دنیا کا کچھ بھی نہیں. میں بس وہ ہوں جو رب نے سجایا، جو رب نے بنایا، جو رب نے چاہا، جو رب نے کہلوایا. میں تو وہ ہوں سراپا نور خدا. اتبعوا پہ ذرا غور کریں. اتبعوا، میں کہتی ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اتبعوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، آپ سوچیں پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبعوا میں گزاری ہے. اتبعوا میں نہ اپنی مرضی سے بولا، نہ اپنی مرضی سے کچھ دیکھا، نہ اپنی مرضی سے کچھ چاہا، نہ اپنی مرضی سے کچھ مانگا، نہ اپنی مرضی سے کچھ دیا، نہ اپنی مرضی سے کچھ لیا، نہ اپنی مرضی سے چلے، نہ اپنی مرضی سے کچھ لیا. کہاں سے ملے گا آپ کو ایسا بشر؟ اتبعوا جو سراپا رضائے خدا ہے، سراپا اتباع خدا ہے. ہاں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایکم مثلکم، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی تم میں میری طرح ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں تو اتبعوا والا ہوں، اللہ کا اتباع کر رہا ہوں. جو کچھ میرا رب فرماتا ہے، جو میرا رب چاہتا ہے، میں وہی کر رہا ہوں. تو اس لیے تو رب کہتا ہے نا، اس لیے تو اللہ کہتا ہے آپ نے جس کو دیا وہ اللہ نے دیا، آپ نے کنکریاں پھینکی وہ اللہ نے پھینکی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے آپ کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، جنہوں نے آپ کو راضی کیا انہوں نے اللہ کو راضی کیا. کیونکہ محبوب کیا ہے؟ اتبعوا، انڈر کمانڈ، انڈر انسٹرکشنز، انڈر اوبیڈینس میرا محبوب زندگی گزار رہا ہے، اور ایسا کوئی بشر ہو نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟
هل يستوي الأعمى والبصير، کبھی دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ جنہیں رسول کی عظمت نظر نہیں آتی نا، حقیقت اور معرفت نہیں پتا، وہ اندھے ہیں. اور جو رسول کی معرفت کو تھوڑا تھوڑا دیکھنے لگ جاتے ہیں نا، وہ آنکھوں والے ہیں. آئے کیڑے کیڑے راز، میں کہتی ہوں قربان بننا چاہے، آج میرے سے چلا ہی نہیں جا رہا آگے. عظمت مصطفیٰ جگہ جگہ آ رہی ہے، میں کیسے چلوں؟ اللہ کہہ رہا ہے افلا تتفکرون، افلا تتفکرون. پہلے کہا تھا یاقلون، عقل ہے تو ذرا سوچ، پھر ذرا عظمت مصطفیٰ کے بارے میں سوچ. ایسا بشر نہ کوئی تھا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آگے اللہ تعالیٰ ہمارا آیت نمبر 52 میں، نہ دور ہٹائیے انہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جنرل. جہاں بھی دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے دور نہ ہٹاؤ ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. جیسے آپ آ رہے ہیں، آپ کس لیے آ رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ کے ذکر کے لیے آ رہے ہیں نا، اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن کے آ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو کبھی بھی خود سے دور نہ کرو. اللہ اپنے محبوب سے بھی فرما رہا ہے، جو آپ کے پاس ماڑے غریب مسلمان آتے ہیں، لٹے پھٹے، ان کو اپنے پاس رکھیے نا. انہیں اپنے جلووں میں، اپنے دیدار میں، اپنی تربیت میں، نگاہوں میں، توجہ میں رکھے نا ان کو، اور ان کی تربیت فرمائیے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کا بعض کو بعض سے آزماتا ہے، یعنی طرح طرح کی آزمائشیں ڈال کے اللہ ہمارے حال کو دیکھتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جب آیات پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں، دیکھیں اللہ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے. دیکھیں قربان جائیں، جو صحابہ کرام ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آپ کے پاس ایمان کے لیے آتے ہیں، خیرات اور نور لینے آتے ہیں، آپ ان کو کہا کریں سلام علیکم. آیت 54، سلام علیکم کہہ کر آپ ان کا استقبال کیا کریں. اور جیسے اللہ نے نہیں کہا پیچھے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے انہیں بتائیں کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے، اسی لیے تمہیں دامن رحمت مصطفیٰ دیا ہوا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ کی رحمت اگر ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ در مصطفیٰ سے. اب جو اللہ تعالیٰ آگے میں رستہ دے رہا ہے کہ جو گناہ کریں نادانی سے توبہ کریں اور پھر اپنی اصلاح کریں، تو اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں. یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر در مصطفیٰ پر آ کر بیٹھ جائیں تو پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا. اور تمہیں رحمت مصطفیٰ کا دامن میں نے دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں چھپانا چاہتا ہے. میرا خیال ہے آپ نماز پڑھ لیں، میں ادھر روکتی ہوں، تھوڑا سا ہمارا رہ گیا ہے، اب نماز کے بعد کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت 55 میں، آیت 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات واضح کر دی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بس رہ گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آیات کو واضح کر دیا ہے. یہ اصل میں جو اللہ نے آیتیں واضح کی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اصل میں مومنین اور مجرمین کا فرق واضح کر دیا، یعنی جو اندھے ہیں اور آنکھوں والے ہیں اس کا فرق واضح کر دیا ہے. جو آنکھوں والے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں اور وہی مومنین ہیں، اور جو اندھے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ کو نہیں جانتے اور وہی مجرم ہیں. آیت 56 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب آپ ان سے فرمائیے کل انی نہیت ان اعبدوا، مجھے روکا گیا ہے، میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا جس کی پوجا تم کر رہے. یعنی تم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہو نا، تم تو اپنے خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہو نا، لیکن رسول اللہ کس کے پیچھے چلتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے اتبعوا، جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی ہوتی ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. فتبعونی، اس میرے محبوب کی پیروی کرو، کیونکہ یہ میرا محبوب کس کی پیروی کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی پیروی کر رہا ہے. تو جب ہم رسول کی پیروی کریں گے تو ہم اللہ کی ہی پیروی کر رہے ہوں گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت 57 میں کہ یہ ساری کیا ہے؟ روشن دلیلیں ہیں. اے محبوب آپ ان سے کہیں، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کل ان سے کہیں آیت 57 میں کہ میں دلیل پر ہوں، یعنی تم میری پیروی کیوں کرو، یعنی میں کیوں روکا گیا ہوں کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہ چلوں؟ اس لیے کہ میں حق کی دلیل پر ہوں. اللہ بینہ من ربی،
یعنی اگر میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا نا، تمہارے رواجوں رسموں کے پیچھے نہیں چلتا نا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں رب کی طرف سے ایک دلیل پر چل رہا ہوں، حق کے راستے پر چل رہا ہوں۔ میرے رب بھی میرے رب کا ہے، میں اس کو نہیں جٹلا سکتا، اس لیے میں تمہارے پیچھے نہیں جا سکتا۔ آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ جس چیز کی انہیں کہو کہ جو تم جلدی مانگتے ہو نا، گناہ کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ فیصلے کرنا میرا کام نہیں ہے، میرا کام رستہ دکھانا ہے۔ رسول اللہ کو اللہ یہ بتا رہا ہے، آپ ان سے یہ کہیں کہ میرا کام تمہیں عذاب دینا نہیں ہے، میرا کام تمہیں ہدایت پہنچا دینا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے تھے نبی کو اگر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ نا، پھر کہو نا اللہ سے ہمیں مارے۔ تو اللہ کہتا ہے ان سے کہو کہ وہ تو مہلت تمہاری ختم ہوگی نا، وہ تو ہو ہی جانا ہے۔ تو نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، نبی کا کام صرف ہدایت۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 58 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ میرا اختیار ہوتا نا تو میں اللہ کی نافرمانی برداشت ہی نہ کرتا جو تم کر رہے ہو، یہ تو اللہ کر رہا ہے صبر۔ نبی کہتا ہے میں تو کبھی برداشت نہ کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ظالموں سے واقف ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آگے آیت 59 اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ جنگلوں دریاؤں سب علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ زمین کی تہوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فی کتاب مبین، یہ سب کچھ کہاں ہے؟ کتاب مبین میں ہے۔ اور اس آیت کو میں کہتی ہوں وہ ابھی اتنا پیار کرتے ہیں، وہ ابھی کہتے ہیں رسول کے پاس کچھ نہیں ہے جی، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے میرا، اللہ کہہ رہا ہے غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لیکن آپ ذرا نوٹ کریں، میں کہتی ہوں وہابیوں میں بندہ ترس کھائے کہ لعنت بھیجے، مجھے نہیں پتہ لگتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ غیب کی جو کنجیاں ہیں، میں آپ کو ذرا پوائنٹ سمجھانے لگی ہوں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کہتا ہے غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں، لیکن غیب کے خزانے تو میرے محبوب کے پاس ہے نا۔ اس کنجیوں کا جو خزانوں کا جو مالک ہے وہ تو میرا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اصل بات ہے نا، اصل بات اللہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے خود بھی سمجھو نا، کچھ تفکر تدبر تفقہ سے بھی کچھ سمجھو نا۔ مفاتیح الغیب والا تو میں ہوں، غیب کی کنجیوں والا میں ہوں، لیکن خزانوں والا میرا محبوب ہے۔ علم غیب کا میرے پاس ہے، لیکن علم پہنچانے والا میرا محبوب ہے۔ جنتوں کا مالک تو میں ہوں، لیکن جنتوں کو لے جانے والا، رستہ سمجھانے والا میرا محبوب ہے۔ یہ کتاب لوح محفوظ پر میرے پاس ہے، لیکن یہ کتاب نازل کہاں ہوئی؟ قلب مصطفیٰ۔ تو جس سینے پر یہ نازل ہوئی ہے کتاب مبین، اس سینے میں اللہ نے سارا علم اور نور اتار دیا ہے۔ لیکن یہ راز کی باتیں ہیں، یہ ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے، وہ بس آیت اوپر سے پڑھ کے نا گزر جاتے ہیں، دیکھو سب کچھ اللہ کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے؟ تو اپنی فکر کر۔ آیت 60 اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے تیری تو روح قبض ہونے والی ہے، بڑی آج تو باتیں بڑھ کے بول رہا ہے نا، تیری زبان بند ہونے والی ہے، اپنی زبان کی فکر کر، اپنے ایمان کی فکر کر۔ تجھے رسول کی عظمت کا کیا پتا، تیری مدت بہت جلد ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تیری حرکتیں جو تو نے کی ہوئی ہے نا تجھے سب اللہ دکھا دے گا۔ قبر کی پہلی رات تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ آج جو اللہ سمجھا رہا ہے نہیں سمجھ رہے نا، قبر کی پہلی رات سوال ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے تو کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں؟ عام بشر کچھ نہیں پتا، وہ تو قبر میں تیری خبر لینے آئے، جنہیں تو بے خبر سمجھ رہا۔ تو جو مومن ہوں گے جنہوں نے قرآن کی آیات سے سمجھا ہوگا وہ پہچان جائیں گے یہ تو ہے رسول اللہ، جنہوں نے مجھے ایمان دیا، رحمان کا پتہ دیا، آج قبر میں بھی مجھے میرا دھیان میرا ایمان لوٹانے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تجھ پر فرشتے نگہبان ہیں نا، تو ذرا دھیان سے بولا کر، میرے نبی کی شان ہے، میری نبی کی عظمت سوچ سمجھ کے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ہر سب کچھ اللہ کی طرح لوٹایا جائے گا۔ حقیقی مولا مولاہم الحق، اللہ جو ہے وہی تمہارا حقیقی مولا ہے، اسی کے پاس تم نے لوٹنا ہے اور اسی سے وہی تمہارا حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آیا مولاہم الحق، اللہ تمہارا مولا ہے، یہ آیت نمبر 62 میں آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ دیکھیں کہتے ہیں اللہ کو مولا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو جہالت کی بات بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں کہ آپ کو ذرا شعور ہو کہ ہم جو اللہ کو مولا کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں۔ مولا میری دعا سن لے، مولا میری التجا سن لے، کہتے ہیں نا، اللہ خود کہہ رہا ہے مولاہم الحق۔ اب جو اللہ کو کہتے ہیں مولا نہ کہو،
मैं तो कहती हूँ इंसान ही कहो आप, जो अल्लाह की आयत को नहीं मान रहे। आगे हम चलते हैं, अल्लाह ताला कह रहा है कौन है, इनसे कहो मैं युनज्जीकुम, कौन है तुम्हें बचाता है अंधेरों से, मुश्किलों से, और तुम गिड़गिड़ाते हो अल्लाह के आगे जब मुश्किल पड़ जाए। तो अल्लाह कहता है अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे वैसे ही बन जाओ ना। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम 64 में कि जो शिरक करते हैं ना, और जो फिर वो बच नहीं सकते, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह कादिर है। 65 में फिरका अल्लाह कहता है जो बन जाते हैं, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह को पसंद नहीं है कि तुम फिरका बन के लड़ो। कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज समझाई हुई है। फिर फिरके किस बात के हैं, इसी बात है कि नहीं? अल्लाह कह रहा है उल्लाती रसूल में जिंदगी गुजारो, फिर फिरके किस बात के हैं? जब अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल का इत्तबा करो, मेरे रसूल की उसवा हसना में ढल जाओ, अल्लाह कहता है आयतों से तुम्हें हर चीज समझाई तो है। आगे आयत 66 में अल्लाह ताला कह रहा है इस कुरान को कौम तुम्हारी ने झुटलाया है। अल्लाह रसूल से फरमाया कि मुझे पता है कि ये लोग कुरान की आयतों को पढ़ के देख कर समझ कर नहीं मानते। 66 में इन्होंने झुटलाया हुआ है, हालांकि कुरान हक है। तो फिर अल्लाह कहता है आप इनके जिम्मेदार नहीं है, आप फिक्र ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे ना, अल्लाह कहता है आप इनके वकील नहीं है, ना आप इनके दरोगा है, ना फीस है, इनको छोड़ दे। जब वक्त आएगा ना अजाब का, पकड़ का, फिर इन्हें मालूम हो जाएगा कि रसूल की अजमत और शान क्या थी, रसूल जो भी लेके आया था वो हक था। आगे अल्लाह ताला कह रहा है जो लोग कुरान की आयत में सिर्फ बहस करते हैं, ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ के गलत मानी निकाल के पेश करते हैं। तो अल्लाह कहता है ऐसे लोगों के साथ ना बैठो। आज हम जाके बैठ जाते हैं, लोग कहते हैं वो क्या हुआ, कुरान ही है ना, कुरान ही सुना रहे हैं। कितने लोगों को मैं देखती हूँ, कहती हूँ वहां ना जाओ, लोग सही बातें नहीं करते। तो कहते हैं मैं तो कुरान ही सुना रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है कि जो कुरान की आयत पर बहस करते हैं, उल्टा सीधा मानी बताते हैं, वो लोग जालिम है। जालिमों के साथ ना बैठो, क्योंकि तुम्हारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें भी इनकी बातें सही लगनी शुरू हो जाएंगी, तुम भी फिर जाओगे ईमान से। वो जो थोड़ा सा तुम ईमान लेके आएगा ना, वो भी गवा के आओगे। इसलिए अल्लाह मना कर रहा है। आयत 68 में अल्लाह कहता है इनके साथ ना बैठो जालिमों के साथ। देखिए अल्फाज देखें अल्लाह के, अल्लाह ने कहा फला तकुद, तो हर जगह जाके बैठ जाते हैं। अल्लाह कहता है माल कौम ज़ालिमीन के साथ ना बैठो, जो जालिम लोग हैं, दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह की आयत के गलत मानी बताते हैं। अल्लाह कहता है आगे 69 में नसीहत करते रहो, ये तकवा वालों को असर करती है। दुनिया की जिंदगी फिर अल्लाह हकीकत बता रहा है। आज 70 में दुनिया की जिंदगी क्या है, खेल तमाशा लोग बनाते हैं ना। अल्लाह कहता है दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा तो है, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया। ये पॉइंट जरा नोट करें। ऐसे भी लोग हैं, यानी अल्लाह ने तो पीछे गुजरी है ना, दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है, लेकिन इस आयत नंबर 70 में देखिए अल्लाह कह रहा है ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया। तो फिर तुम क्या करो उनके साथ? अल्लाह ये नहीं कहता जाके मिलो, जफ्फियां पाओ, उनके साथ दोस्तियां लगाओ, नहीं। अल्लाह कहता है छोड़ दो उनको। ये देखें, ये पॉइंट आया आपको, समझ आया? दुनिया आज हम कहते ना जी ना, सबसे अलग बनाओ, सबसे मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, दोस्तियां है। मैं कहती हूँ जो अल्लाह का नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, वो तो अल्लाह का ना हुआ वो तुम्हारा कभी भी हो नहीं सकता। तो अल्लाह ने पहले ही कहा है, बाद में तो जाके मुड़ों के जूते खा के अल्लाह कह रहा है बस सारी लजीना। लेकिन हम नहीं समझते, हम दौड़ते हैं एंड तक, हाय मेरा रिश्तेदार, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा खानदान। अल्लाह पहले ही कह रहा है छोड़ दो ना इन लोगों को, जिन्होंने दीन की कोई परवाह ही नहीं करते, ना सुन्नत पे अमल करते हैं, ना शरीयत पे अमल करते हैं। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया कमाने लगाने के पीछे दौड़ रहे हैं। ना आखिरत की फिक्र, ना ईमान की फिक्र, ना इत्तबाए रसूल की फिक्र, ना इत्तबाए कुरान की फिक्र। अल्लाह कहता है जब उन्हें अल्लाह की फिक्र नहीं, कुरान की फिक्र है, तुझे क्यों फिक्र है उनकी? लेकिन हम नहीं बाज आते, इसलिए फिर हमें रिश्तों से तकलीफें मिलती है कि नहीं? दुख मिलते हैं, फिर हम दुख मिलते हैं तो फिर हम पीछे हटते हैं, कहते हाय मैं तो बड़ी कोशिश की थी जुड़न दी, पर मेरा कोई बनया नहीं। तो अल्लाह कहता है मैं तो तेरे पहले ही क्या सी तेरा बनना ही नहीं, क्योंकि मेरे नहीं बने तेरे के तो बनने। आगे चले अल्लाह कहता है मैंने इनके लिए क्या तैयार किया हुआ है, खोलता हुआ पानी और अजाब। अल्लाह कहता है क्योंकि इन्होंने हक का रास्ता छोड़ा है। और ये ऐसे ही है जैसे जिन्नात ने इन्हें पकड़ लिया है। देखिए कैसे कैसे अल्लाह समझा रहा है हमें कि जो हक का रास्ता छोड़ देना, समझ लो उसे जाना अचानक किसी जिन ने पकड़ लिया, कोई जिन इसके अंदर चला गया। अल्लाह कहता है इसको छोड़ दो, अगर बुलाओगे भी तो ये नहीं आएंगे,
اس کے جس کے یعنی کہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں جان بوجھ کے لوگ حق کا راستہ چھوڑ کے جاتے ہیں. آگے اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے. مطلب یہ ہمارا سپارہ ختم ہو رہا ہے. اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے کیا نماز پڑھو اللہ سے ڈرو. اللہ آگے کہہ رہا ہے زمین آسمان کی عظمت بیان کر رہا ہے. آیت 73 میں اللہ کن فیکون والا ہے اور وہ قیامت اسی طرح واقع ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو بھی کیسے دیکھیں ان کا ایمان. دیکھیں یہاں سے ہماری نصیحت کی بات ہے. 74 آیت سے شروع ہوتی ہے اور آگے تک یہ ایک ہی ٹاپک ہے اس لیے میں اس کو کوئکلی بس آگے چلے جاؤں گی. ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے رب کو جانا مانا اور پہچانا. پہلے ستارہ دیکھا, پھر چاند دیکھا, پھر سورج دیکھا اور پھر کہا کہ میں ان سب سے بیزار ہوں. میں نے تو اس رب کی پیروی کرنی ہے جو ان سب کا خالق ہے, مالک ہے. اللہ کہتا ہے ان کو رستہ ملا. افلا تتذکرون, تم نہیں سوچتے, تم کیوں نہیں اپنا رستہ بناتے. یعنی چاند ستارہ چاند اور سورج سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبتیں, یہ چاہتے, یہ راحتیں چھوڑ دو. جس نے زندگی دی ہے اس کی بندگی کرو. آپ سوچیں ذرا, ہم اس آیت کو ایسے ہی پڑھ کے گزر سکتے ہیں. وہ جی ان کو ملا چاند ستارہ نظر آئے. اصل میں ہماری نصیحت کے بھی بیچ میں پوائنٹ ہوتے ہیں. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے ابراہیم نے کیسے میں ابراہیم کھڑا ہوا تھا دلیل کے ساتھ. اس نے کہا تھا ان کافروں سے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں. کتنی زبردست دلیل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہے ایمان. یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کو جان جاتے ہیں, ایمان لا کر پھر بچاتے ہیں اپنے ایمان کو. اور یہی اصل دولت ہے, جو یہی ہدایت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو دلیل بنایا, حجت بنایا, ان کے درجے بلند کیے. یعنی انہیں ہی ملا جب وہ اللہ کے لیے اللہ کو جانا مانا پہچانا, پھر اللہ انہیں دلیل بنا کے کھڑا کر دیا. پھر اللہ نے ان کے درجے بلند کیے, پھر اللہ نے ان کو امام بنایا, اور پھر اللہ نے کہا یہ دین ابراہیمی ہے. اتنی اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام. یہ پوائنٹ نوٹ کریں, جو حق کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا, پھر اللہ ان کو درجے اور مرتبے بھی عطا فرماتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے بیٹے دیے. پھر اللہ سارا ان کی نسلوں کا ذکر کر رہا ہے. بیٹے عطا فرمائے, بیٹوں میں نبی ہوئے, وہ صالحین تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے رشتہ دار بھی برگزیدہ ہوئے, مومنین ہوئے, مرتبے ملے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ پھر آیت 89 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت بیان کی ہے. جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ پھر گمراہ ہوتے ہیں. تو ہدایت والے کون ہیں؟ جو اس ہدایت نامے کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قدر نہیں کی اللہ کی ان لوگوں نے جو ہدایت کو چھپاتے ہیں. آیت 91 جو حق کو چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے آیت 92 قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ برکت والی کتاب ہے. یعنی یہ برکت والی کتاب ہے. اللہ اشارہ دے رہا ہے اگر زندگی میں برکت چاہیے نا تو اس قرآن کی پیروی کرو. آیت 93 میں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جو بہتان لگاتے ہیں. یعنی بہتان کیسے لگاتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا زندگی میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دعوی نبوت کرنے لگ گئے تھے. کہتے ہمارے پر وہی آتی ہے. آج بھی ہے نا یہ قادیانی فرقہ. کیا ہے یہ بہتان لگاتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کا نبی. استغفر اللہ معاذ اللہ. تعالیٰ کہتا ہے یہ جھوٹے بہتان لگاتے ہیں. ان کی موت کے وقت ذرا ان کی حالت دیکھنا. تو اس کی موت کیسے ہوئی تھی آپ کو پتا ہے؟ وہ میں تفصیلی میں چلنا چاہتی. جو ان کا قادیانی تھا اس کی موت کیسے ہوئی. تو اللہ یہی دیکھے یہاں بھی کہہ رہا ہے ان کی موت کے وقت ذرا دیکھنا ان کی حالت. ان کی اصل حقیقت اس کو سامنے آئے گی. جو نبوت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں, جب فرشتے ان کی کھینچیں گے کی جانے, تب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم جھوٹ میں تھے, تکبر میں تھے, غرور میں تھے. اللہ کہتا ہے 94 میں اکیلے لوٹو گے میرے پاس, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا جو دکھاوے کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو تو نے اپنے دعوے کیے ہوئے. اللہ کہتا ہے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, کچھ بھی تیرے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ پھر اپنی عظمت کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے. 95 96 میں 97 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ پہاڑ, جنگل, یہ دریا کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اللہ کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت ملے. اور پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایک نفس سے دنیا میں پیدا ہوئے اور واپس تم نے اکیلے ہی اللہ کے پاس جانا ہے. سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے سمجھو. پھر آگے اللہ اپنی شان بیان کر 99 میں یہ بارش, یہ سبزہ, یہ زیتون, یہ انگور, یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ کہتا ہے 100 آیت 100 اللہ کہہ رہا ہے تم جنات کو, یہ جو کافر ہے جنات کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. اللہ کہتا ہے جنات کو تو میں نے خود پیدا کیا. کتنی عجیب بات ہے کہ تم میرے بنائے ہوئے مخلوق کو میری بیٹیاں بنا رہے ہیں. اللہ تو پاک ہے. آگے اللہ تعالیٰ زمین آسمان, اللہ کہتا ہے میں بدیع السماوات والارض. آیت 101 میں تو زمین آسمان کا بنانے والا ہوں, مجھے اپنی اولاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم میرے شریک نہ بناؤ. اللہ نے یہ ساری آیات بیان کی ہے نا, بارش, یہ زمین آسمان, یہ انگور, یہ زیتون, یہ پہاڑ, یہ سب کچھ اللہ اپنی صفات شان کا بیان کر کے کہہ رہا ہے میں تو یہ ہوں.
میری صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، میری عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں، اس لیے تم بھی میری عبادت جیسی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ کہتا ہے آیت 103 میں، میں تو وہ ہوں، میں سب کو دیکھتا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ انتہا ہے یہ، میں کہہ رہی یہ جو پوائنٹ ہے یہ اللہ کی عظمت کی انتہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو وہ ہوں، میں ہر جگہ ہوں پر کہیں بھی نہیں ہوں، ہر طرف ہوں لیکن پتا بھی نہیں ہے، ایاں بھی ہوں نہاں بھی ہوں، یعنی تم مجھے دیکھتے بھی ہو اور نہیں بھی دیکھتے۔ یہی تو اللہ کی شان ہے کہ ہے بھی، موجود بھی ہے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، ہے بھی لیکن تمہیں شعور بھی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اگر تم نے میرے دلائل پر غور نہ کیا تو پھر تمہارا کوئی بھی ذمہ دار، میں ذمہ دار تمہارا نہیں ہوگا، پھر تم اپنے انجام کے ذمہ دار ہوگے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو 105 میں، 105 میں اللہ کہتا ہے دیکھو میں کیسے آیتوں میں بار 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 تمہیں اپنی عظمت، اپنی رحمت، اپنی شان، اپنی اطاعت کا تمہیں درد دیتا ہوں کہ تم جاننے والے سمجھنے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اتبعوا ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی جو نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے۔ پہلے رسول کے بارے میں فرمایا میرا محبوب پیروی کرتا ہے، اب اللہ میں کہہ رہا ہے تم بھی پڑھ رہے ہو نا، تم بھی پڑھ رہے ہو نا میرا کلام، تم بھی اس کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ لا الہ الا ہو، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں آ رہے بچپن سے، لیکن ہم اللہ کے کلام کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ کو زبانی دعویٰ نہیں چاہیے، اللہ کہتا ہے مجھے ایمانی دعوت چاہیے۔ یہاں پر آیا دیکھیں لا الہ الا اللہ، وہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، وہ کچی کا تھا، پہلی جماعت کا لا الہ الا اللہ، یہ پختگی کا ہے، یہ میں حقیقی کہہ رہی ہوں، وہ کچی ہے پکی ہے۔ اللہ کہنا میں پکی کر لا، پہلے کچی تھی، زبانی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، اب میری شنیں، میری عظمتیں، میری آیتیں، میری حدود کام سمجھ کے وہ پکی پختگی سے ہے لا الہ الا اللہ، مجھے صرف وہی چاہیے جو ہو ہے، ہو چاہیے۔ اور اللہ کے مشرکوں سے کنارہ کر لو، نہ پرواہ کرو، بڑے لوگ ہیں جو دنیا بڑی بڑی کافر، اللہ کہتا ہے دفع کر، میں نے دفع کر دی تو دفع کر۔ اور اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے، اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو عشق نہ کرتے، اللہ کہتا ہے میں ان کو اس قابل نہیں سمجھا، ان کو بس دنیا ان کے اوپر ماری ہوئی ہے، میں نے انہیں آج کے قابل ہی نہیں سمجھا، اس لیے کہ آخر میں کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ آگے اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے 108 میں، مشرکوں کو چھوڑ دو، ان کے بتوں کو برا نہ کہو۔ اللہ کہتا ہے تم ان کے بتوں کو برا کہو گے نا، یہ تمہیں خدا کو برا کہیں گے، اس لیے چھوڑ دو ان کے حق پر۔ اللہ کہتا ہے جب اللہ نے ان کو کسی قبل نہیں سمجھا نا تو ان سے جھگڑا نہ دو، ان کے دل اور آنکھیں الٹی ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو سرکشی میں اللہ نے چھوڑا ہوا ہے، تم بھی ان کو انتہا یہاں پر اس پار۔ اللہ ہمیں امام کے قابل بنائے اور ہمیں وہ کلمہ پڑھائے جو حقیقی کلمہ ہے، اور وہ کون سا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی پیروی والا۔ دیکھیں یہاں سے میں نے سیکھا ہے، میں آپ سے کہا کرتی تھی کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ سارا جو لا الہ الا ہو ہے یہ یہاں پر کیوں ہے، ایک شروع میں ہے اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی میں، وہ کلمہ اور ہے، یہ کلمہ اور ہے، وہ صرف زبانی ہے، یہ ایمانی ہے۔ وہ کیا تھا، وہ میں نے مسلمین کے درجے پر، ظالمین کے درجے پر کہا ہوگا، یہ محسنین کے درجے۔ آپ سوچیں اللہ کہتا ہے کلمہ پڑھو تو اتباع مصطفیٰ والا پڑھو، لا الہ کہو، نعمتوں کو، زینتوں کو، چاہتوں کو، محبتوں کو، راحتوں کو لا کہہ دو، اور الا اللہ پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کہتا ہے میں ملوں گا، لیکن کہاں سے، محمد رسول درے مصطفیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسرار و رموز، یہ راز، دیکھیں یہ رازوں میں اتر جاتی ہوں اس لیے ذرا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے یہ وقت آپ کی آخرت بچانے کے کام آ جائے، کچھ پتہ نہیں، اگر اس وقت کے صدقے میں کہتی ہوں آپ کی آخرت بچ جائے تو آپ سمجھ لیں یہ ہمارا بیٹھنا ہمارے کام آ گیا۔ آپ یہ نہ سوچا کریں 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے، زندگی ہم نے بھی ضائع کی ہوئی ہے، ضائع کی ہوئی ہے کہ نہیں، غفلت میں، جہالت میں، ظلمت میں۔ تو یہ جو پردے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے نا، یہ جو وقت ہے یہ رب سے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میری کیفیت سے ہو رہی ہوتی ہے اور میں آپ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ سے ملاقات کا جیسے وقت ہے، ڈائریکٹ جیسے حجابات اٹھے ہوئے ہیں، انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور میں کوشش بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ میں سیدھا لنگ جاؤں، اور میرے سے سیدھا گزرا نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی نور کی بارش، کوئی نہ کوئی نور کا ذرہ میرے اوپر آ گرتا ہے، اور میں